إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمدللہ آج 24 ستمبر 2016 اور ہفتے کا دن ہے. آج ہماری گفتگو روٹین سے ہٹ کر یعنی ترجمہ کلاس سے ہٹ کر فی البدی انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی کوسچن آنسر سیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں میری حالت، یہ دائیں والی آنکھ میری کافی زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ لائٹ دیکھنا میرے لیے مشکل ہے، تو اسی لیے ساری لائٹس بند کروا کے یہ اوپر والی آن کی ہے. تو لیکن ناغہ نہیں کرنا چاہیے. الحمدللہ اکتوبر 2010 سے لے کر ابھی تک کوئی ناغہ نہیں ہے الحمدللہ. اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ وعلیہ السلام، ان کی بات مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ استقامت میں ہی کرامت ہے. یعنی انسان جو ہے استقامت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھے، اور جس طریقے سے باقی معاملات میں اس کے ناغے نہیں آتے، اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کے کام میں بھی انسان کو پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ استقامت کے ساتھ کام کو لے کے چلنا چاہیے. تو استقامت میں ہی کرامت ہے اور استقامت میں ہی قیامت چھپی ہوئی ہے. یہ سب سے مشکل کام ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو عشاء کی نماز سے پہلے میسج بھی کر دیا تھا کہ اپنے کوسچنز جو ہیں وہ لکھ کر لے آئیں چٹ کے اوپر. جو لکھ کر کریں گے انشاءاللہ اس کا بھی جواب دے دیں گے، زبانی بھی کسی نے کرنا ہے وہ کریں، انشاءاللہ میں جواب دوں گا. اور آڈیو ریکارڈنگ جو ہے اس کی ہم کر رہے ہیں تاکہ بعد میں اگر کسی کی ضرورت ہو تو ہم اس کو پرووائڈ بھی کر سکیں. تو کوسچنز کرتے ہوئے صرف ایک چیز کا خیال رکھیں، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، کوسچنز وہ ہونے چاہیے جس کا تعلق عوام الناس کے ساتھ ہو. ویسے تو اللہ کے فضل سے آپ جس مرضی ٹاپک پہ ڈسکشن کر لیں، چاہے ورلڈ پالیٹکس کے اوپر کر لیں، ریلیجن کی کسی بھی برانچ سے ریلیٹڈ، تو انشاءاللہ میں ڈسکشن کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس سے عوام الناس کا ایسا اتنا فائدہ نہیں ہوتا. عوام الناس کا فائدہ اس میں ہے کہ ہم ایسے کوسچن کریں جو ایک عام آدمی کی ضرورت ہے. عام آدمی کو اس سے صبح و شام واسطہ پڑتا رہتا ہے. باقی فلسفیانہ ڈسکشن اور ایسے اختلافی مسائل جو اس وقت دنیا سے ناپید ہو چکے ہوئے ہیں، ایک تو ہے کہ ایک لیونگ کوئی ایشوز ہیں، ان کو تو ضرور ڈسکس کریں. جو چیز اپنے وقت کے ساتھ ختم ہو چکی، آج اس کا نام و نشان نہیں، اکثریت کو چیزیں پتہ نہیں ہیں، تو بلکہ شاید علماء کی اکثریت کو بھی وہ چیزیں نہیں پتہ، ان کے اوپر سوال کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا اور ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. لیکن الگ سے ضرور پوچھیں. علم حاصل کرنا ہر شخص کا یہ جو ہے وہ حق ہے کہ وہ سوال کرے، اور سوال کرنے سے ہی انسان کو علم میں اضافہ ہوتا ہے. اور سوال جو ہے بسا اوقات آپ کی ایسی الجھنیں دور کر دیتا ہے جس کے لیے شاید آپ کو سالوں ریکوائرڈ ہوتے ہیں اگر خود کوئی شخص تحقیق کرنا شروع کر دے بعض معاملات میں. باقی جو ڈیٹم لیول کا ایک بیسک لیول کا ریلیجن ہے وہ ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے، اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے الحمدللہ.
تو فیضان بھائی سب سے پہلے آپ سوال کریں، چونکہ آپ کے کچھ سوال اس دن بھی رہ گئے تھے، تو سٹارٹ آپ سے ہی کرتے ہیں. ہاں جی. صدقے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ صدقہ جو ہے وہ اگر ایک ٹیچر اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے اور ساتھ اس کو اس کی سیلری بھی ملتی ہے، کیا سیلری لینے سے وہ پڑھایا ہوا ایکول ہو جائے گا سیلری لینے سے، یا وہ صدقہ جاریہ رہے گا؟ ٹھیک ہے، بہت پیارا سوال کیا فیضان بھائی نے کہ جو ٹیچر ہے جو اپنے اسٹوڈنٹ کی اچھی تربیت کرتا ہے تو کیا اسے ثواب ملے گا حالانکہ وہ اس کی سیلری بھی لے لیتا ہے. تو اس حوالے سے پہلے ایک بنیادی بات یاد رکھیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. یعنی صدقے سے مراد نیکی ثواب کا کام. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں جو کہ خالصتاً ظاہر ہے ایک سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک خالصتاً حیوانی جذبہ ہے جو حیوان کے اندر بھی موجود ہے، انسان میں بھی موجود ہے. باقی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل کے ذریعے ممتاز کیا ہے، حیوان جو ہے وہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتا، انسان اپنی عقل استعمال کر کے اس جذبے کو شریعت کی باؤنڈری کے اندر اندر استعمال کرتا ہے. یہی انسان اور جانور میں فرق ہے. تو کیا اس جذبے کی بنیاد کے اوپر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم رکھتا ہے، اس پہ اس کو ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا فلسفیانہ جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرے، ایسے طریقے سے پوری کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، تو اسے گناہ ملے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا علیہم رضوان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں، اس کو گناہ ملے گا. تو آپ نے فرمایا پھر اس پہ ثواب بھی ملے گا. تو یہ الحمدللہ اسلام کا ایک سمجھ لیں کہ فلسفہ ہے نیکی کے پوائنٹ آف ویو سے. باقی جو ٹیچر تنخواہ لیتا ہے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کی، تو یقیناً اس کو پڑھانے کی تنخواہ دی جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ہے صرف پڑھا دینا جسے ہم تعلیم کہتے ہیں، تعلیم کی تنخواہ تو اسے دی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی اوپر کی ایک چیز ہے تربیت، جس کی آج کل کمی ہے. پیشن کے ساتھ اخلاقیات کو اپنے اسٹوڈنٹس میں اتار دینا، اس کے لیے جتنا کوئی شخص تگ و دو کرتا ہے اور اپنی اس سیلری سے بڑھ کر حق ادا کرتا ہے، یقیناً اس سے ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اس کو ثواب ملے گا، اس کا ثواب پکا ہے، صدقہ جاریہ اس کے لیے ہے الحمدللہ. اور اگر فری پڑھاتا ہے تو ظاہر ہے وہ تو نور علی نور ہے. تو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو شعبے جو ہیں بڑے اہم ہیں اس معاشرے کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے. نمبر ایک ٹیچرز کا سب سے پہلے نمبر پہ، اور دوسرے نمبر پہ ڈاکٹرز کا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ پبلک انٹریکشن بہت زیادہ لوگوں کی ہوتی ہے، اور ان کے پاس بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ لوگوں کو پازیٹیولی ساتھ ساتھ دعوت حق کا انجیکشن بھی لگاتے جائیں. اور عموماً آپ دیکھیں گے کہ بچے ماں باپ کی بات کو اتنی توجہ کے ساتھ سنتے اور ایکسیپٹ نہیں کرتے جتنا کہ ٹیچرز کی بات کو سنتے ہیں. اسی طریقے سے لوگ ڈاکٹروں کی بتائی ہوئی احتیاط کو جتنے ذوق و شوق کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں، اتنا کسی ایک ریلیجس پرسنالٹی کی بات بتائی ہوئی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. تو اس لیے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو ترغیب دلائیں. اور خصوصاً میں تو اگلے دن بھی یہ بات سوچ رہا تھا کہ اگر 5 وقت کی نماز ہم پر فرض نہ کی جاتی تو شاید ہم پوری زندگی میں کبھی بھی اپنا سر سجدے میں رکھ کر یہ جو پوسچر ہے جو صحت کے لیے ایک بہت افیکٹو چیز ہے، یہ کبھی بھی نہ کرتے، ایک دفعہ بھی نہ کرتے. پھر رکوع میں جھکنا، رکوع سے اٹھ کر ایک خاص پوزیشن کے ساتھ سجدے میں جانا، مسلسل اپنے جسم کو اس طریقے سے 5 دفعہ جو ہے مختلف نمازوں کے اندر کئی دفعہ اس کو ریپیٹ کرنا کہ ہمارے جسم کی ہر ہڈی جو ہے وہ جو ہے وہ ایکسرسائز میں رہے، یہ کبھی بھی نہ کرتے. یہ سائیڈ بینیفٹ ہے جو ریلیجن کا ہمیں حاصل ہو رہا ہے. پھر 5 وقت وضو کرنا، اگر یہ obligation نہ ہوتی
تو ہم شاید کبھی بھی وضو 5 وقت روزانہ اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام نہ کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم ملکوں میں اگر آپ چلے جائیں, اکثر لوگ تو اس کو وہ روحانی تجربہ کہتے ہیں, حالانکہ یہ روحانی تجربہ نہیں ہے. میں بھی چائنا میں گیا تو ہر ایک سے ہی بدبو آتی ہے. ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید یہ غیر مسلم سے اس لیے بدبو آ رہی ہے کہ یہ کافر ہے. بھائی وہ کافر جس طرح کی زندگی گزار رہا ہے اس طرح کی جب مسلمان گزارے گا اس سے بھی بدبو آنا شروع ہو جائے گی. جب آپ ٹوائلٹ کی صفائی کا اہتمام نہ کریں اس لیول کا, اسی طریقے سے غیر ضروری بال جو بغلوں کے نیچے کے بال ہیں, زیر ناف بال ہیں, ان کو ریموو نہ کریں, جن کی حد صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تک کے لیے مقرر فرمائی ہے. مسئلہ نمبر 32 میرا اس کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے. مسلمان مردوں عورتوں کے بالوں اور دیگر اعضاء کے صحیح احکام و مسائل اہل سنت پاک.com پر. تو آپ دیکھیں کہ ان جگہوں کے اوپر عموماً پسینہ جمع ہو جاتا ہے, یہی حکمت ہے یہ بال ریموو کرنے کی, تو بدبو آنا شروع ہو جائے گی. تو اس کے پیچھے یہ ریزن ہے. یہ پاکی کا جو کنسیپٹ اسلام کے اندر ہے, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 534 نمبر کہ صفائی نصف ایمان ہے, وہ اسی لیے بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ صفائی جو ہے اسلام کو پریکٹس کرنے کے لیے کئی چیزیں ہیں, وہ اسی وقت آپ پریکٹس کر سکتے ہیں جب آپ صفائی کا اہتمام کریں. نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے, اور نماز کی پریکٹس کرنے کے لیے طہارت بنیادی شرط ہے. تو اس طرح کی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے اسلام کی طرف سے جو ہمیں حاصل ہے. تو ٹیچرز جو دعوت و تبلیغ کا کام اسٹوڈنٹس کے اندر کرتے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ ایون اسلامیات کا ٹیچر نہیں, میتھمیٹکس کا ٹیچر بھی وہ بھی دعوت کا کام کر سکتا ہے. ہر چیز کے پیچھے جو ہے وہ خدا ہے, ہر فزیکل فینومینا آف نیچر کے پیچھے. بلکہ جو گاڈ میں بلیو کرنے والے میتھمیٹیشنز ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ میتھمیٹکس جو ہے یہ گاڈ کی ہینڈ رائٹنگ ہے. جتنے بھی فزیکل فینومینا آف نیچر ہے نا, فزکس کے ساتھ تعلق رکھنے والے, ہر فینومینا کی کوئی نہ کوئی میتھمیٹیکل ایکویشن ہوتی ہے, چاہے وہ ڈفرینشیل ایکویشن ہو, چاہے انٹیگریشن کی فارم میں ہو. دنیا میں ہر فزیکل فینومینا کو آپ میتھمیٹیکل ایکویشن کے اندر پریزنٹ کر سکتے ہیں, اور وہ اسی لیے پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ کسی رول اور ریگولیشن کے تحت یہ چیزیں ڈیولپ کی گئی ہیں. اور یہ الحمدللہ ایک بہت اچھا ذریعہ ہے کہ ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس تک دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں. ہاں جی, اور کسی کا سوال؟ اگر کسی کے الٹ کریں, مطلب کوئی برا کام کسی کو سکھاتا ہے اور وہ بندہ اس پہ پوری زندگی عمل کرتا ہے تو کسی برے کام پہ, تو اس کو کیا کہیں گے, صدقہ ہے؟ نہیں جی, ظاہر ہے جی, اس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا, سنتن حسنتن, اچھی بدعت نہیں, اچھا طریقہ. طریقہ ہوتا ہے کہ سنت اپنی جگہ پر رہے, اس کو کسی طریقے سے پریزنٹ کیا جائے. مثال کے طور پر سنت تو یہی ہے جو قرآن اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. اب اس قرآن کا PDF بنانا, اس کو آڈیو ریکارڈنگ کے اندر لے کر آنا, اس کی تلاوت ریکارڈ کرنا, اس کا سافٹ ویئر بنانا, یہ سارے اسلام میں اچھے طریقے ہیں. تو اس طرح کا کوئی اچھا طریقہ اسلام میں جاری کرتا ہے تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اس شخص کو ملے گا. جیسا کہ امام بخاری نے ایک اچھا طریقہ ڈیوائز کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ایک کتابی شکل دی, تو یہ ان کے لیے صدقہ جاری ہے قیامت تک کے لیے. تو اس شخص کو سب کا ثواب ملے گا جتنے لوگ بینیفیشری ہوں گے, اور جو لوگ یہ کام خود کر رہے ہوں گے نیکی کا, اس شخص کی وجہ سے ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی, ان تمام کا کلیکٹیو ثواب بھی اس کو ملے گا. جیسا کہ ہم تمام مسلمانوں کے نیک اعمال کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آٹومیٹکلی ملتا ہے. ظاہر آپ نے امت تک حق بات پہنچائی. اور ساتھ ہی صحیح مسلم میں الفاظ ہیں جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا, تو جتنے لوگ اس برائی پر عمل کریں گے ان کی برائی کا وبال بھی اس شخص پہ پڑے گا, لیکن جو لوگ خود برائی پہ عمل کر رہے ہیں ان کی کہیں کمی نہیں آئے گی. وہ یہ نہ سمجھے کہ اب کوئی قادیانی یہ نہ سمجھے کہ غلام احمد قادیانی میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا. نہیں, وہ تو اٹھائے گا, لیکن اس کے جو سزا ہے اس میں بھی کمی نہیں ہوگی, کیونکہ اس کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی تھی نا. تو جو بھی برائی کرتا ہے برائی کا وبال اس پر اور اس کے پیچھے چلنے والوں پر بھی, اور اس سب کا کلیکٹیو جو ہے اس کے اوپر. جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا, تو قیامت تک جتنے لوگ قتل کریں گے اس کا وبال قابیل کے اوپر پڑتا رہے گا, کیونکہ وہ اس بدعت کا بانی ہے ایک انسان کی جان لینے کا, اور ان کے گناہ میں بھی کمی نہیں آئے گی.
تو یہی ہے، ایسے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی دھوکہ دیتے تھے، اچھی بدعت اور بری بدعت. میں نے پورا الگ سے لیکچر ریکارڈ کروا دیا، مسئلہ نمبر 75B، اسلام میں اچھی بدعت اور بری بدعت سے متعلق 5 اشکالات کا تحقیقی جائزہ. وہ الگ سے اس کا کلپ بھی تقریباً 50 منٹ کا، رپلائی ٹو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اچھی بدعت اور بری بدعت، اس حوالے سے وہ چڑھا ہوا ہے. اس میں نے کئی مثالیں دی ہیں، جیسے قرآن حکیم پر اعراب لگوانا ہے، اعراب لگوانا. ایک لفظ ہے اعراب، قالت الاعراب، اعراب کہتے ہیں جو یہ بادیہ نشین بدو لوگ ہیں. ایک ہے الف کے نیچے زیر، حمزہ کے نیچے زیر، اعراب، زبر زیر پیش، ان کو اعراب کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے الفاظ جو عربی کے ہیں ان کی حیت بدل جاتی ہے پروننسیشن کے اعتبار سے. تو یہ قرآن حکیم پر اعراب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابو الاسود الدولی جو کہ چیف جسٹس تھے کوفہ کے، ان کے ذریعے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے لگوائے. تفسیر قرطبی میں اور باقی تفاسیر میں آپ کو یہ بات مل جائے گی. ویسے تو عموماً مشہور ہے کہ حجاج ابن یوسف نے لگوائے، یہ بھی نکلتا ہے، مختلف جگہ پہ لکھا ہوا ملتا ہے. بل مضبوط بات یہ ہے کہ سیدنا علی نے یہ کام کیا. تو یہ کوئی اسلام میں بدعت نہیں انہوں نے کی ہے، قرآن تو اپنی جگہ پہ الحمدللہ رب العالمین. اب عربی کو ایک عربی زبان جاننے والا اعراب نہ بھی لگے ہوئے ہوں، وہ اس کو اسی طرح پڑھے گا. اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. اردو زبان میں لفظ ہے دن، دن، ڈے انگلش میں. دن کے سپیلنگ جب ہم لکھتے ہیں تو دال اور نون لکھا ہوا ہو، اردو زبان جاننے والا کوئی بھی شخص اس کو دن ہی پڑھے گا، دن یا دن نہیں پڑھے گا. کیوں؟ اسے پتہ ہے اس کے نیچے زیر آتی ہے، لفظ ہوتا ہی دن ہے، دن یا دن نہیں ہوتا. تو اب وہ زیر اگر کوئی ڈال دے تب بھی لفظ اپنی جگہ پہ ہے، نہ بھی ڈالے تب بھی اپنی جگہ پہ ہے. بس یہی کام ہوا ہے. اس حوالے سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یا الیاس قادری صاحب یا بریلوی مکتب فکر کے علماء جو مثالیں دیتے ہیں کہ جی یہ بھی بدعت ہے، یہ بدعت کہاں سے ہے میرے بھائی؟ یہ تو اسلام میں ایک اچھا طریقہ ہے. بدعت تب تھی کہ قرآن کو بدل دیا جاتا، وہ بدعت ہوتی. تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے. جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی اوریجنل اسلام اپنی جگہ پر رہے، اس کے اندر آپ جتنی انوویشن لے کے ہیں. مثال کے طور پر پہلے لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، 4 مہینے کا پیدل سفر تھا ہمارے اس پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش تو خیر بہت دور ہے، ان کو تو شاید 5 مہینے لگ جاتے ہوں، اور اتنی مشکل سے پیدل پہنچتے تھے، اور بحری جہاز میں بھی ہفتوں لگتے تھے. آج جناب اسلام آباد سے جدے کی فلائٹ جو ہے جاتے ہوئے 4 ساڑھے 4 گھنٹے کی ہے، واپسی پہ 3 سے 3.5 گھنٹے کی ہے. زمین کی اورینٹیشن کی وجہ سے وہ فرق پڑتا ہے، واپسی پہ وقت جو ہے جلدی طے ہوتا ہے. تو اب جس نے، اگر یہ مسلمان ہے جس نے بوئنگ 747 بنایا ہے، تو اس کے لیے تو صدقہ جاریہ ہے، لوگوں کے لیے آسانی کر دی، کدھر 4 مہینے کدھر 4 گھنٹے. تو اچھا طریقہ. اسی طریقے سے مسجد میں پنکھے لگوانا، قالین، اسپیکر کا استعمال، یہ تمام چیزیں اسلام میں اچھے طریقے ہیں، نہ کہ یہ بدعات ہیں. بدعات یہ ہوتی کہ اس کی وجہ سے اوریجنل اسلام بدل دیا جاتا ہے، اسلام کا کوئی رکن چینج کر دیا جاتا ہے. یعنی آپ حج پہ چاہے اونٹ پہ جائیں، چاہے بحری جہاز میں جائیں، چاہے ایروپلین میں جائیں، آپ نے حج کے ارکان تو وہی ادا کرنے جو ہیں، ان کو کوئی اگر بدل دیتا ہے تو وہ پھر بدعت ہوگی، وہ اوریجن اپنی جگہ پہ. اسی طریقے سے نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہماری دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ پیچھے اس امام کے، نیچے اس پنکھے کے، اوپر اس قالین کے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف؟ زبان سے تو نیت ثابت نہیں، لیکن دل میں نیت کو حاضر کرنا تو ضروری ہے نماز شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ضرور ثابت ہیں، لیکن نیت جو ہے، یہ وضو کرنے لگتے ہیں تو کیا ہم نیت کرتے ہیں نیت کرتا ہوں اس وضو کی کرنا خاص واسطے جو ہے وہ عشاء کی نماز کے؟ ایسے تو کوئی نہیں کرتا. ہاں دعا ہوتی ہے وضو سے پہلے کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نیت تو پیورلی دل کے ارادے کا نام ہے، وہ آپ کریں جتنی مرضی، تو اس پر ثواب ہے. اچھا، نیت کے حوالے سے بھی آج مجھے کسی نے سوال کیا تھا، میں ایڈریس کر دوں ساتھ ہی، کہ انما الاعمال بالنیات کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے برا عمل بھی کیا ہوا ہو اور نیت اچھی ہو تو آپ کو ثواب مل جائے گا. یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں. اچھا، تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے. یہ حدیث اگر پوری پڑھے نا، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، مشکات میں بھی پہلی حدیث یہی ہے، اور صحیح مسلم میں بھی مشکات کے مقدمے میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں. تو بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے. یہ حدیث پوری اس طریقے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے یا اپنے کسی دنیاوی معاملے کے لیے ہجرت کی اللہ کی راہ میں, تو اس کی ہجرت اسی کے لیے لکھی جائے گی, اور جس نے اللہ کے لیے کی اس کی اللہ کے لیے لکھی جائے گی. یہ تو ہے ہی نیک اعمال کے لیے ہے, برے اعمال کا تو کوئی ثواب ہی نہیں, چاہے اچھی نیت بھی ہو. یہ حدیث تعلق ہی نیک اعمال سے رکھتی ہے کہ نیک عمل اگر آپ نے اچھی نیت سے کیا تو ثواب ملے گا. یعنی اس وقت کچھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایسے بھی تھے کہ جن لوگوں نے عورتوں سے نکاح کے چکر میں, یعنی ان کی کوئی, یعنی وہ محبوبہ جو ہے وہ ہجرت کر گئی اسلام قبول کر کے, تو انہوں نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے ہم بھی ساتھ ہجرت کر جاتے ہیں. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عورت کے لیے ہجرت کی ہے وہ پھر اللہ کے لیے ہجرت اس کی نہیں لکھی جائے گی, وہ عورت کے لیے لکھی جائے گی. تو یہ نیک اعمال کے لیے ہے. اگر کوئی نیک عمل اچھی نیت سے کرتا ہے تو اس کے لیے ثواب ہے, اگر بری نیت سے کرتا ہے تو نیک عمل کا بھی ثواب نہیں, وہ ریاکاری میں شمار ہو جائے گا کسی نہ کسی درجے میں. جو مسند احمد میں صحیح حدیث ہے کہ جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کر دیا. اسے تو شرک کہا گیا. یہ شرک وہ شرک اکبر تو نہیں لیکن شرک اصغر ہے, چھوٹے لیول کا. تو یہ انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہے کہ نیک عمل جو آپ نے کیا ہے اس کے پیچھے گاڈ کانشیسنس ہونی چاہیے, خدا کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کا وہ عمل قبول ہے. بد عمل جو ہے وہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے, چاہے اس کے پیچھے اچھی نیت ہے چاہے بری نیت ہے, وہ مردود ہی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور یہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ بعض اوقات انسان کسی اچھے عمل کی نیت کرتا ہے, کوشش بھی کرتا ہے, ایز سچ اس کو پرفارم نہیں کر سکتا, تو صحیح حدیث میں یہاں تک آیا کہ اس کا عمل لکھ لیا جاتا ہے. حتیٰ کہ صحیح الاسناد حدیث بخاری اور مسلم میں ایسی آئی ہیں جن کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی صحت کے ایام میں کوئی نیک عمل کرتا تھا اور اب بیمار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اگر اس کو میں صحت دیتا تو یہ وہی عمل کرتا نا, تو اب اس کے تم نیک اعمال اسی طریقے سے لکھتے رہو. اللہ تعالیٰ تو اتنا قدر شناس ہے, اتنا قدر دان ہے الحمدللہ. تو نیت جو ہے نا, مومن کی نیت جو ہے نا, مومن کی وہ اس کے عمل پہ بھاری ہے. نیت اگر درست ہے تو عمل کا ثواب ملے گا, اگر بری نیت ہے تو نیک عمل بھی ہو, چاہے دنیا آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سخی کہہ رہی ہو, سب سے بڑا وہ, ورنہ مدر ٹریسا ہے جو ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں تھی, نوبل پرائز بھی اسے ملا ہیومینٹی کا, لیکن ظاہر ہے وہ شرک کرتی تھی. دنیا میں اللہ نے اس کو عزت دے دی, نوبل پرائز بھی مل گیا. اللہ کے ہاں اجر اسی صورت ہے کہ جب نیت درست ہوگی, عقیدہ درست ہوگا اور سنت کے مطابق عمل ہوگا. آج کوئی مطلب جو ہے وہ حرام خوری کرنے والا شخص, حرام کمانے والا شخص, کوئی سمگلر ہے اور وہ کہ وہ ہاسپٹل بنوا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں اب اتنا یہ نیکی کا کام بھی کر رہا ہوں حرام کے مال کے ذریعے, تو وہ ثواب کی نیت نہ رکھے اس کے اوپر, نہ اس کو ملنا ہے. یہ دھوکے تو ہم پبلک کو دے سکتے ہیں نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. یہ دنیا ہے جو شکل اور مال کو دیکھتی ہے, اللہ تو دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے, پہلے دل کو پھر اعمال کو. اعمال بھی اسی صورت میں قابل قبول ہوں گے جب اس کے پیچھے نیت ٹھیک ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب آپ بھی ایک سوال کر لیں, لیکن پبلک لیول کا کوئی سوال ہو اگر آپ کے ذہن میں ہے تو. اچھا چلیں, اب آپ کو پتہ چل گیا, آپ باقی سوالات کے دوران نہ سوچنا شروع کر دیں سوال. جی آپ بتائیے. میرے چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں حج سے متعلق. جو رشتہ دار لوگ جاتے ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے, تو وہ کیا رشتہ داروں سے مل کے جانا ضروری ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کئی بیویاں یہاں سے بغیر محرم کے چلی جاتی ہیں. اچھا پہلے تو سوال کا میں جواب دے دوں. یہ رشتہ داروں سے مل کے جانا جو ہے نا ضروری اس لیے بن جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ حقوق اللہ تو وہ معاف ہو جائیں گے, حقوق العباد بندوں سے ہی معاف کروانے ہیں. چلیں یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ جو بندہ حج پہ جا رہا ہوتا ہے نا, دوسروں کو ویسے ہی اس پہ ترس آ جاتا ہے, وہ فی البدی کہہ دیتے ہیں کہ جناب معاف کیتا. بس جب ایک دفعہ اس کے منہ سے نکل گیا معافی ہوگی آپ کی, آپ بے شک وہ کہ میں نے اوپر اوپر سے کہا ہے, اللہ کے حضور معافی لکھی گئی, آپ نے معافی مانگ لی, یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے معافی کروانے کا. تو وہ اگلے بندے کو بھی ذرا ترس آتا ہے کہ حج پہ جا رہا ہے, چلے میرے لیے بھی دعا کر دے گا, تو وہ کہہ دیتے ہیں معافی ضرور کروائی جائے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ زندگی موت کا پتہ نہیں ہے, ایئر کریش ہو جائے سارے فارغ ہو جائیں گے. اور پہلے زمانے میں تو لوگ 4 مہینے سفر کر کے جاتے تھے, راستے میں قافلے لوٹ لیے جاتے تھے, لوگ تو رو رو کے گلے مل کے جاتے تھے, پتہ نہیں زندہ واپس بھی آنا ہے کہ نہیں, اور چلے وہ تو چلے گئے, پیچھے سے کوئی مر جائے گا, یہ بھی ہو جاتا ہوتا تھا نا. جب آپ 8-9 مہینے کے بعد گھر واپس آئیں گے, ٹیلی فون بھی نہیں ہے, انٹرنیٹ بھی نہیں ہے, کوئی اسکائپ والا مسئلہ نہیں, کوئی واٹس ایپ نہیں ہے, تو پھر لوگ اس لیے رو کے اس وقت جایا کرتے تھے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے.
رشتہ داروں سے معاف کروا کے جانا چاہیے. باقی رہا یہ ایشو محرم والا, تو میں نے دیکھیں حج کے اوپر 4 لیکچرز دیے ہیں, 6 گھنٹے کی گفتگو ہے. 2 ہیں لیکچر مسئلہ 54A اور 54B, حج اور عمرہ کے صحیح احکام و مسائل, یہ 3 گھنٹے کی گفتگو. اور پھر اس کا C اور D پارٹ جو ہے وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری اور قبر رسول سے متعلق 12 صحیح الاسناد حدیث اور 10 ضعیف الاسناد حدیث کے اوپر ہے. اس میں میں نے یہ محرم کے ساتھ جو حج والا ایشو ہے اس کو بتایا کہ اگر عورت بوڑھی ہو تو میں نے اس میں احادیث بھی صحیح بخاری سے پیش کی ہیں, اور راستے میں امن ہو تو حج کے لیے عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے. عورت بوڑھی ہو, جوان عورت کی میں بات نہیں کر رہا, بوڑھی عورت ہو. اب بوڑھی عورت سے مراد مطلب آپ سمجھے 50+, جس کو مطلب وہ پیریڈز آنا بند ہو چکے ہوں شرعی اعتبار سے. ویسے تو 60 سال میں بھی بات بوڑھی نہیں ہوتی ہیں, ان کی خواہش ہی نہیں ہوتی بوڑھی ہونے کی, وہ الگ بات, ان کے لیے اجازت نہیں ہے. عام ہم بوڑھیا جو عورتیں ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. تو چونکہ اب یہ کمبائنڈ سفر ہے, حالت امن میں ہے, تو بخاری میں حدیث موجود ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک عورت اکیلی زیورات کی لدی ہوئی جو ہے وہ طواف کعبہ کے لیے آئے گی اور اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. تو اسی احادیث کی روشنی میں امام ترمذی نے بھی حدیث لی ہے, اس میں لکھا ہے کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا موقف ہے کہ حج کا سفر عورت بغیر محرم کے کر سکتی ہے اگر راستے میں امن ہو. اور آج کل امن ہی ہوتا ہے کیونکہ گروپ کی فارم میں ہوتا ہے, تو اس میں جوان عورت نہیں. اور یہاں تو حالت یہ ہے کہ کتنے جو پیر ہیں وہ جوان مریدنیوں کو ساتھ لے کے گئے ہوتے ہیں, مولوی جوان عورتوں کو ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں, پتہ نہیں وہ جو لے کے جانے والا ہے وہ فرشتہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل اس طریقے سے منع ہے. بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے اس عورت کے اوپر جو بغیر محرم کے جو ہے سفر اختیار کرتی ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ احتیاط کرنا چاہیے. باقی آج میں بتاؤں, ہمارا بھی جہلم شہر سے تقریباً سمجھ لیں 130 کلومیٹر کے قریب ہے اسلام آباد. اسلام آباد میں چونکہ بہترین یونیورسٹیز ہیں, قائد اعظم یونیورسٹی ہے, اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے, نسٹ ہے, تو یہاں ہمارے جہلم سے کئی بچیاں جو ہیں وہ تعلیم کے لیے جاتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ اکثر لوگ تو خود ہی مطلب والدین چھوڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں, بعض لوگوں کے لیے افورڈیبل نہیں ہے, تو یہاں سے وہ ہائیسٹ میں بٹھا دیتے ہیں اور وہاں سے وہ اتر کے تو یونیورسٹی ہاسٹل تک چلی جاتی ہیں کیونکہ یونیورسٹی کی بسیں بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں. اب اس مسئلے میں اجتہاد کی ضرورت ہے, اس کے اوپر وہ حدیثیں فٹ کرنا میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے, جبکہ حالت امن اس حوالے سے ہے کہ ہائیسٹ کے اندر ایک یعنی عزت والا سفر ہے. اب تو خیر بہت زیادہ عزت والا ہو گیا, پہلے تو یہ 18 بٹھاتے تھے, اب 15 بٹھانے شروع کیے ہیں پچھلے 2-3 مہینے سے. تو اس میں کمبائنڈ سفر ہے, مرد و عورت جو ہیں, عورتوں کی سیٹیں الگ ہوتی ہیں, مردوں کی الگ ہوتی ہیں, اور پھر ایک کمبائنڈ فارم میں سفر یعنی امن والا سفر ہے. ہمیں مطلب سالوں کے تجربے کے بعد یہ بات پتہ چل گئی ہے, تو اس میں کوئی نہ کوئی گنجائش اس حوالے سے نکل آتی ہے. اسی طریقے سے ریل کار کے اندر اگر بکنگ کروا دی جاتی ہے یا ڈائیوو کے ذریعے اور لوگ عزت کے ساتھ ایک طرف بٹھانے والے موجود ہیں, دوسری طرف اتارنے والے محرم ہیں, تو اس میں جواز کی حد نکل آتی ہے. باقی لیکن یہ جواز کی حد تک ہے, نظر رکھنا بڑی ضروری ہے کیونکہ ہاں جی حادثے وہ تو خیر کچھ بھی حادثے کی شکل میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ والا محرم بھی مر جائے, وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم تو ایک عموم کی بات کر رہے ہیں. بہرحال کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایسی حرکت نہ کی جائے, اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو وہ کرے. یعنی صحیح مسلم میں حدیث ہے لوگوں کو آسانیاں بتاؤ, لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرو. لیکن آسانیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غامدی صاحب کی طرح, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, میں اپنا کئی معاملوں میں انہیں مرشد سمجھتا ہوں, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. اب یہ انہی سے ہی سیکھا ہے کہ چونکہ میں نے ان کے خلاف بات کرنی ہے تو پہلے میں ان کی تعریف کر رہا ہوں. تو غامدی صاحب کئی معاملات کے اندر بالکل لینینٹ پوائنٹ آف ویو جو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, تو آپ لینینٹ پوائنٹ آف ویو ضرور اڈاپٹ کریں اس حدیث کے تحت, لیکن ایک خاص حد کو کراس نہیں کرنا چاہیے. اب اس کی بنیاد پہ عورتوں اور مردوں کا مخلوط میل جول نہیں ہونا چاہیے. کمبائنڈ سٹڈیز جو ہیں عورتوں اور مردوں کی, اس کو تو کسی صورت الاؤ نہیں کرنا چاہیے. بالکل جس طرح ابھی بھی کئی یونیورسٹیز ہیں, میڈیکل کی تعلیم عورتوں کی الگ ہے, مردوں کی الگ ہے, تو کمبائنڈ سٹڈی جو ہے وہ تو خالصتاً جرم ہے. اور اس حوالے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے جہاں 2 مرد و عورت تنہا ہوتے ہیں, تیسرا شیطان وہاں پہ ہوتا ہے. اور کئی حدیث ہے, مسئلہ نمبر 106 میرا ریکارڈ ہے کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کی ڈیٹس پہ ملاقاتوں کے اوپر, اور یہ جو ویلنٹائن ڈے اور یہ ساری جو اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں, تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. باقی صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو, تو یہ دل کا مفتی اکثر بتا دیتا ہے. لیکن یہ مفتی خود گمراہ نہ ہوا ہو, بعض کے مفتی گمراہ بھی ہوئے ہوتے ہیں. یعنی بعض لوگ قرآن میں بھی کوئی آیت کو پیش کی جائے وہ کہتے ہیں میرا دل نہیں مانتا, تو اس قسم کا جو گمراہ مفتی ہے نا جس کا دل
اس کے لیے یہ نہیں ہے. مطلب قرآن آ گیا تو پھر دل کی تو ماننی نہیں ہے, پھر تو قرآن و سنت کی ماننی ہے. ٹھیک ہے. اور اس حد تک کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک جوڑا تھا غلاموں کا, غلام عورت تھی اور اس کا خاوند بھی غلام تھا. اس کی عورت جو ہے وہ آزاد ہو گئی. اب جب عورت آزاد ہو جائے تو اس کی مرضی ہے, چاہے اب اس خاوند کے ساتھ رہے, کیونکہ اس کے خاوند تو غلام ہے اور علیحدگی بھی اختیار کر سکتی ہے وہ عورت. تو اس عورت نے علیحدگی اختیار کر لی. اب اس کا خاوند جو ہے وہ گلیوں میں روتا تھا, اس کی داڑھی بھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی اپنی بیوی کی خاطر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا, صحیح بخاری میں حدیث ہے. آپ نے اس کو بلایا, اس کے خاوند کو, اس کی بیوی کو بلوایا. آپ نے فرمایا کہ تو دیکھ نہیں رہی تیرے خاوند کی کیا حالت ہے, تو اس کے ساتھ رہے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اللہ نے حق دیا, میں نے اس حوالے سے استعمال کیا. تو اس نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیسے دے سکتے تھے؟ نبی تو شریعت کو نہیں توڑ سکتا نا, خود دائی ہوتا ہے شریعت کا. آپ فرمایا حکم نہیں ہے, اللہ کا حکم ہے جو اس میں تو تجھے آزادی موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا مشورہ ہے. تو آپ نے فرمایا, اس نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر میں آپ کا مشورہ نہیں مانتی, اور اس نے علیحدگی اختیار کر لی. آپ نے بھی اس پہ کوئی قدغن نہیں لگائی کہ گستاخی ہو گئی ہے. تو اس طرح دین کے معاملے میں جہاں جہاں آسانی ہے وہاں بالکل دیں گے, کوئی اس کو روک نہیں سکتا. جہاں جہاں سختی ہے وہاں پہ کوئی آسانی نہیں دے سکتا. حتیٰ کہ پیغمبر بھی اپنی مرضی سے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے وحی کی تائید حاصل نہ ہو. بسا اوقات پیغمبر کو اپنے طور پہ ڈیسیژن لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توثیق کر دیتا ہے, تو وہ دین ہے. بسا اوقات وہ ڈیسیژن کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں کوئی اصلاح فرما دیتا ہے, تو وہ پھر پیغمبر اس میں بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. اسی لیے پیغمبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کی ہر بات قابل اتباع ہے آج کی ڈیٹ میں, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اصلاح فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا. جیسا کہ سورہ توبہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کا جنازہ جب پڑھا دیا تھا, بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن ابی کا, تو سورہ توبہ میں آیات نازل ہوئی کہ آج کے بعد آپ نے یہ کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا, نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا, آپ نے اس کے بعد ایسا نہیں کیا. تو اس طرح کے معاملات, اس کو کہتے ہیں نا لغزش یا اجتہادی خطا. گناہ نہیں کہتے, کیونکہ گناہ وہ ہوتا ہے جس پہ پہلے وعید نازل ہوئی ہو. جو پروفٹ اپنے اجتہاد کے ساتھ ایکسپرٹ اوپینین استعمال کرتے ہوئے کوئی بات کرتا ہے, اب کئی چیزیں جو آپ نے کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے انڈورس کر دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دے دیتا. یہ آپ نے خود ارشاد فرمایا, تو انڈورسڈ ہے. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم دے دیتا, تو یہ انڈورسڈ ہے. تو اس طرح کے معاملات ہیں. ہاں جی, اور سوال کسی کا؟ کوئی شخص جو ہے نا وہ طلاق کے لیے ضابطے کے الفاظ استعمال نہیں کرتا, طلاق کے الفاظ جو ہے نا وہ استعمال نہیں کرتا, تو کوئی دوسرے کو جھلانا ہے الفاظ استعمال کر دیتا ہے, جیسے وہ کہتا ہے کہ تو میری طرف سے فارغ ہے, تو میری طرف سے فارغ ہے, یا تو میری بیوی نہیں ہے. ٹھیک ہے اس سے اس میں خلل آئے گا؟ جی بالکل خلل آئے گا. یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو کسی ایسے الفاظ کے ساتھ طلاق دیتا ہے جب کہ اس کی نیت بھی طلاق کی ہو, یہ اس میں امپلائڈ ہے, یہ شرط ہے. مثلا کہتا ہے کہ تو میری طرف سے فارغ ہے. اب اگر اس کی نیت یہ تھی کہ میں طلاق کے معنوں میں کہہ رہا ہوں, تو طلاق لفظ بولنا ضروری نہیں ہے. طلاق لفظ بولنا ضروری ہوتا تو گونگا تو کبھی بیوی کو طلاق نہ دے سکتا. تو لفظ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اس نے کہا کہ تو میری طرف سے فارغ ہے, اور نیت تھی اس کی طلاق کی. اگر 3 طلاق کی تھی تو تینوں ہو گئی ہمیشہ کے لیے فارغ. اگر 1 کی تھی تو 1 ہوئی. اب اس سے پوچھا جائے گا یہ تم نے جو فارغ کا ہے اس سے مراد 1 طلاق لی ہے کہ 2 طلاق کے 3 طلاق؟ اگر 3 سے کم ہے پھر تو رجوع ہو سکتا ہے 3 مہینے کے اندر. 3 مہینے کے بعد بائن ہو جائے گی, یہ طلاق رجی نہیں رہے گی, بائن ہو جائے گی. پھر اب اس عورت کی مرضی, چاہے اس کے ساتھ ہی نکاح کرے چاہے کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرے, پھر نکاح بھی نیا ہوگا, حق مہر بھی نیا, جب 3 مہینے 3 طہور گزر جائیں گے. تو فارغ ہے یا تو میری بیوی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں اس کی نیت دیکھی جائے گی. باقی جو عام طور پہ الفاظ اس طریقے سے کوئی استعمال کر دیتا ہے کہ تو میری طرف سے فارغ ہے, اور وہ یہ محاورتاً استعمال کر رہا ہے غصہ نکالنے کے لیے, یا وہ کہہ دیتا ہے کہ تو میری بیوی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی بیوی اپنے خامند کو کہہ دیتی ہے, ویسے زیادہ تر بیوی ہی کہتی ہیں, تو ادھر تو خطرہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ طلاق کا اختیار جو ہے وہ مرد کو دیا ہے.
مرد کا ٹیمپرامنٹ جلدی لوز نہیں ہوتا، عورت کا جلدی ہو جاتا ہے. تو وہ الفاظ کے پیچھے نیت کے اوپر پھر اس کا فیصلہ ہوگا. اگر وہ کہتا ہے میری نیت نہیں تھی، دیٹس آل. لیکن طلاق کے جب لفظ بولے گا نا، پھر اس کی نیت نہیں دیکھی جائے گی کہ جی میرا طلاق کا کہنے کا مطلب کوئی نہیں. طلاق کا مطلب طلاق ہی ہوتا ہے. طلاق جب وہ دے رہا ہوگا طلاق کے لفظ کے ساتھ، پھر اس کی نیت نہیں دیکھی جائے گی، پھر ظاہری الفاظ ہی دیکھے جائیں گے. اور طلاق کے مسئلوں میں مجھے اکثر لوگ فون بھی کرتے ہیں. میرا مسئلہ نمبر 15 ریکارڈڈ. میں طلاق کے بس موٹے موٹے مسئلے لوگوں کو بتاتا ہوں. اگر پرٹیکولر کوئی کیس پوچھے تو میں کہتا ہوں میرے بھائی آپ کی پوری زندگی کا مسئلہ میرے پاس آئیں، دونوں پارٹیز کی بات سنیں. لوگ آدھی بات بتا کے تو اپنے مطلب کی بات نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح پھر میں مطلب فون کے اوپر نہیں اس طرح کی باتیں کرتا. طلاق کے معاملات یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. جی اور سوال کسی کا؟ جی ڈاکٹر صاحب. دیکھو صحیح مسلم کی حدیث ہے ہاں جی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے قرآن پاک سنا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ میں یہ آیت نہیں پڑھا کرتا تھا، اس کو سن کے مجھے آیت یاد آئی. ہاں جی بھول گیا تھا. نہیں پڑھا کرتا تھا، ہاں جی یعنی وہ آیت ہی یعنی بھول گیا تھا نا. پہلے تو پڑھی تھی نا، آپ نہیں بتائی نا. تو ایسے ہو سکتا ہے. قرآن میں بھی آیت ہے سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. اے نبی ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ کبھی نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری و مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے تو سجدہ صاحب بعد میں صحابہ نے بتایا، آپ نے سجدہ صاحب کیا. مسئلہ 92 میرا سجدہ صاحب پہ ریکارڈ ہے، اس میں نے یہ حدیث بیان کی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے تو ایسے معاملات ہو جاتے تھے. بسا اوقات ایک وقتی طور پر کوئی چیز ذہن سے اتر جاتی تھی. تو اس طرح کی جو احادیث آئی ہیں صحیح مسلم کے اندر یا باقی کتابوں میں، تو اس سے حجیت حدیث پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے لوازمات لگے ہوئے تھے. اس طرح کی کئی چیزیں قرآن کے اندر بھی آ جاتی ہیں. جب قرآن کے اندر آتی ہیں تو اس کی ہم تعویلات کرتے ہیں. لہٰذا حدیث اگر صحیح سند سے ثابت ہے، جہاں تک اس کی تعویل کرنا ممکن ہے وہ کر کے اس کو منوان اس طریقے سے قبول کیا جائے. ہاں اس کی بنیاد پہ کوئی عقیدہ ایسا نہ گھڑ لیا جائے جو قرآن کے خلاف ہو. اب قرآن سے یہ سپورٹو ہے نا، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. اے نبی ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ کبھی نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے گا. تو کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے تھے امت کی تعلیم کے لیے. اب یہ جو جادو والا معاملہ ہوا ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اس کے بعد آیات سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور وہ کنویں سے نکالی گئی وہ پوٹلی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے. اس کے بعد تو نہ آپ پہ دوبارہ کبھی جادو ہوا، نہ کسی صحابی پہ ہوا. وہ ایک علاج اترنے کا ذریعہ بنا. اللہ تعالیٰ نے ایک کیفیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا اور اس کیفیت میں بھی آپ کے کوئی دینی معاملات ڈسٹرب نہیں ہوئے تھے. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر آپ یہ بات کریں گے تو ان دنوں میں جو وحی نازل ہوئی ہے. میرے بھائی اگر امت نے اس سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ ان دنوں میں جو وحی نازل ہوئی ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، پھر تو آپ کا اعتراض ٹھیک ہے. اگر امت اس کے باوجود کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے، وہ صرف ایک ایشو میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیویوں کے پاس جانے کی وہ باری یاد نہیں رہتی تھی، اس کے علاوہ آپ کے اوپر کوئی نسیان طاری نہیں ہوا، تو امت نے غلط رزلٹ تو نکالا ہی نہیں اس سے. باقی رہا غیر مسلموں کا اعتراض کرنا، تو میرے بھائی غیر مسلموں کے تو اعتراضات ختم ہی نہیں ہوں گے. ان کے تو اعتراض قرآن کے اوپر ہے. لونڈیوں کے مسئلے پہ ان کا جو اعتراض ہے وہ تو قرآن سے کرتے ہیں، وہ تو حدیث سے کرتے ہی نہیں ہیں. تو کیا ہم کہیں کہ اس وقت جو لونڈیوں کا کانسیپٹ تھا وہ باطل تھا اور اللہ نے جو اجازت دی ہوئی تھی وہ غلط تھی؟ چلو حدیث میں ہوتی تو یہ سارے منکرین حدیث مل کے اس سے چھٹکارا کر لیتے، لیکن قرآن میں تو آیات موجود ہیں. اس زمانے میں جب تک کہ یہ ایبسلیٹ نہیں ہوا تھا، اب تو ایبسلیٹ ہو چکے ہیں. میں نے اس کے اوپر مسئلہ 155 بھی ریکارڈ کروا دیا، نکاح مسیار، نکاح متا، اور اس حوالے سے سیکس سے ریلیٹڈ جتنے ایشوز ہیں اہل سنت پاک.com پہ مسئلہ نمبر 155. تو وہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں آتی ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ شیعہ کی کتابوں میں ایسی روایتیں ہیں جس سے تحریف قرآن کا شائبہ گزرتا ہے اور وہ اس قرآن کو نہیں مانتے. حالانکہ آپ شیعہ سے پوچھیں وہ کہتے ہیں کہ جی اثنا عشری جو ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اکثریت میں ہے، وہ کہتے ہیں جی قرآن کا ایک لفظ بھی کوئی کام مانے وہ کافر ہے. وہ یہی قرآن پڑھتے ہیں، ان کی مسجدوں میں یہی قرآن موجود ہے. لیکن اہل سنت کہتے ہیں جی ان کے پاس روایتیں ملتی ہیں. بھائی ان روایتوں کے بارے میں ان سے پوچھیں نا وہ کیا کہتے ہیں کہ جی 90,000 آیات تھیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آیات یہی ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں 6,500 کے قریب. یہ بھی جھوٹ ہے کہ 6,666 ہیں، گڑ کے دیکھ لو، انیاں نہیں بننیاں جی، 6,634 بننیاں نے. ٹھیک ہے، تو
یہ جو وہ کہتے ہیں جی اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی آیات کی تفسیر میں جو حاشیے میں روایتیں لکھی جاتی تھی نا وہ 90,000 کے قریب ہیں. وہ تعویل کرتے ہیں. اچھا پھر بھی اگر کسی کی تسلی نہ ہو تو پھر میں اس کو پھکی دیتا ہوں. ابھی تک تو جتنے سنیوں نے مجھ سے پھکی لی ہے تو انہوں نے ابھی تک ڈکار نہیں لیا. تو میں ان کو صحیح مسلم سے یہ ایک حدیث بھیجتا ہوں کہ رضاعت والے چیپٹر میں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک قرآن میں یہ آیات پڑھا کرتے تھے کہ رضاعت جو ہے یعنی یہ جو دودھ پینے سے حرمت کا رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے یہ 1 یا 2 دفعہ نہیں بلکہ 5 دفعہ پینے سے اسٹیبلش ہوتا ہے. اس حدیث کا نمبر میں نے مسئلہ نمبر 155 میں بتایا ہے, لیکن اس حدیث کا میں نے پہلا پورشن جو ہے اسکپ کر دیا تھا, ورنہ مجھے 1 گھنٹہ اس پہ اور بولنا پڑ جاتا. میں آپ وہ حدیث پوری بتا رہا ہوں. اس میں نے صرف اتنا بتایا تھا کہ 5 دفعہ پینے سے رضاعت اسٹیبلش ہوتی ہے, اور اس میں الفاظ کتاب اللہ بھی نہیں ہے. کتاب اللہ ہوتے تو یہ کہتے کہ کتاب سے مراد شریعت ہے تو وہ حاشیے میں ہوگا. اس میں الفاظ ہے قرآن میں پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک قرآن میں یہ آیات پڑھی جاتی تھی کہ 5 دفعہ اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیے تو رضاعت اسٹیبلش ہوتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث. لو جی یہ ریکارڈنگ میں کرا چھڑی ہوں, دیکھو میرے کے کر دینے. لیکن مسلم شریف میں لکھی ہے, میں نے بات مطلب ادھار تھا, یہ کچھ چیزیں سینے میں ہیں, ہم بیان کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. تو اب وہ اہل سنت ہمارے جو بڑے علماء ہیں ان سے پوچھیں آپ جا کے کہ جی یہ بتائیں یہ قرآن میں کہاں یہ آیات لکھی ہوئی ہیں کہ 5 دفعہ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے. تو کہیں گے نہیں یہاں قرآن سے مراد قرآن کی تفسیر ہے. اچھا آپ صحیح مسلم کے دفاع میں یہ کہیں کہ قرآن سے مراد قرآن کی تفسیر ہے, اگر کوئی اہل تشیع ہمارا بھائی یہی بات کر دے تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں, تقیہ کر رہے ہیں, تو غلط کر رہے ہیں. تو یہ تو پھر اس امام میں تو سارے ہی ننگے ہو جائیں گے. تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کسی کا اپنا عقیدہ کیا ہے. کوئی اگر ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہتا ہے کہ میں اس قرآن کو محفوظ نہیں مانتا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہوا وہ یہ والا قرآن نہیں ہے جو امت کے پاس اجماع اور تواتر کے ساتھ ٹرانسفر ہوا ہے, تو وہ کافر ہے. بلکہ میں نے تو ویڈیو میں ریکارڈنگ کروا دی ہے. مسئلہ نمبر 115 قرآن کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ کا اختلاف. میں نے اس کے اوپر پورا لیکچر ریکارڈ کرا کے باقاعدہ ویڈیو کے اندر میں نے شیعہ کا قرآن بھی دکھایا, سنیوں کا قرآن بھی دکھایا کہ بتائیں کون سا فرق ہے. باقی یہ جو اس طریقے سے اہل تشیع کے ایک عالم ہیں امین الحسینی صاحب, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شیعت کا مقدمہ, اس میں صحیح باتیں بھی ہیں غلط باتیں بھی ہیں. البتہ اس کے اندر انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ہم قرآن پاک کو اسی قرآن کو سمجھتے ہیں صحیح جو امت کے پاس تواتر کے ساتھ ٹرانسفر ہوا ہے. تو یہ پراپوگنڈے جو ہے نا بہت زیادہ ہوتے ہیں. سنی شیعہ کے بارے میں کرتے ہیں, شیعہ سنی کے بارے میں کرتے ہیں. اور اب جب سے یہ جو ایران سعودی عرب ٹسل شروع ہوئی ہے نا تو یہ ایک عجیب دینگا مشتی اس حوالے سے شروع ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے, ہم اسے پولیٹیکل اختلاف کی بجائے علمی طریقے سے, جو غامدی صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ آپ اختلافات کو علمی طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کریں, کسی کی تکفیر آپ نہ کریں. یہ پیغمبر کا کام ہے کہ وہ کسی کی تکفیر کرے, الا یہ کہ امت اجماع کر لے کسی مسئلے میں, جیسے قادیانیوں کی تکفیر کے بارے میں امت نے اجماع کیا ہے. ہاں جی, اور سوال کسی کا؟ عربی زبان سیکھنا اس حوالے سے مسلمانوں پہ فرض ہے کہ عربی پروناؤنس کر سکیں, کیونکہ ہماری ساری جو نماز ہے عربی کے اندر ہے, باقی عبادات جو ہیں اس میں کئی دعائیں عربی کے اندر ہیں. عربی پروناؤنسیشن اور اس میں بھی لحن جلی یعنی بڑی غلطی نہ ہو, الفاظ کا استعمال آتا ہو, ہا اور ہا میں فرق, ذال زا کے اندر فرق, سین اور صاد میں فرق, اس طریقے سے دال اور ضاد میں فرق. یہ میں نے مسئلہ نمبر 23 40 منٹ کے اندر پوری تجویز ریکارڈ کروا دی. جسے شوق ہے 40 منٹ اپنی زندگی کے دے اور پوری تجویز سیکھ لے. صرف 9 حرف ایسے ہیں عربی کے جو اردو سے پروناؤنسیشن میں مختلف ہیں. باقی ساری پروناؤنسیشن جیسے فا ہے, لام ہے, میم, نون, یہ اردو اور ہندی اور عربی میں ایک جیسے ہیں. تو ایسی عربی سیکھنا ضروری ہے جس سے آپ پروناؤنسیشن صحیح کریں, ادروائز بڑا فرق پڑ جاتا ہے, الفاظ کے معنی تک بدل جاتے ہیں. عربی میں اب لفظ ہے قلب, قاف 2 نقطوں والا, کینچی والا قاف, قلب کہتے ہیں دل کو, اور یہی اگر آپ کش والا قاف ہو قلب تو کتے کو کہتے ہیں. زمین اسمان کا فرق, تو عربی میں فرق پڑ جاتا ہے. تو اتنی عربی سیکھنا ضروری ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ وہ مسئلہ 23 میرا دیکھ لیں اہل سنت پاک .com پہ. 40 منٹ میں پوری قرآن کی تجوید میں نے کور کروا دی ہے. کم از کم اس لیول پہ ایک انسان آ جائے گا کہ وہ ایسی غلطی نہیں کرے گا
کہ جس کی بنیاد کے اوپر اس کے فتویٰ لگ سکے. باقی زبر زیر کی غلطی تو وہ پتہ چل جاتی ہے ہر بندے کو, جس کو بھی بنیادی تھوڑا بہت پتہ ہے. وہ اصل مسئلہ پروننسیشن کا ہوتا ہے, ہا کیسے نکالنا ہے, ہا کیسے نکالنا ہے, تھا کیسے نکالنا ہے, سین کیسے نکالنا ہے, سواد. تو اس حوالے سے عربی اتنی سیکھنا. باقی رہا ایسی عربی سیکھنا کہ جس کا آپ یعنی ترجمہ بھی کر سکیں, تو وہ فرض کفایہ ہے. چند لوگ سیکھ لیں تو باقیوں کی طرف سے ادا ہے, وہ باقی لوگوں کو سکھاتے رہیں. اردو میں قرآن پاک احادیث کی کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں الحمدللہ, انگلش میں, وہ استفادہ کریں اس سے. ہر بندے کے لیے عربی خود سے سیکھ کے انوینٹ کرنا ویل کو یہ ضروری نہیں ہے. اور یہ جو لوگوں نے مطلب تماشا مچایا ہوا تھا جی ترجمہ چینج ہو جاتے ہیں جی, یہ ہو جاتا ہے وہ, کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی. اب تو آن لائن سافٹ ویئرز ہیں, یقین کریں. ایک طرف آپ عربی عبارت ڈالیں, دوسری طرف زبان سلیکٹ کریں, اس میں وہ اسی وقت عبارت کا کمپیوٹر ترجمہ کر دیتا ہے. کمپیوٹر نہیں جھوٹ مارتا, مولوی جھوٹ مار سکتا ہے. آپ کر کے دیکھ لیں. بلکہ یہ ہمارا ابھی وہ پی ڈی ایف الحمدللہ میرے تمام لیکچرز 200 لیکچرز مسئلہ نمبر 155 تک تقریباً 200 لیکچرز بنتے ہیں, ان کا ایک پورا پی ڈی ایف تیار ہو چکا ہے 3 زبانوں کے اندر, اردو میں, ہندی میں اور رومن کے اندر, جو ہماری ٹیکسٹ میسیجنگ ہے انگلش الفاظ رومن کے ساتھ. ایک ہی پی ڈی ایف 30 پیجز کا الحمدللہ ان قریب یہ اپلوڈ بھی ہو جائے گا یوٹیوب کے لنکس کے ساتھ. آپ کسی لیکچر کو کلک کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی, اگر آپ وائی فائی کے ذریعے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہیں تو ڈائریکٹ وہ لیکچر چل پڑے گا. تو اس میں میں نے وہ انڈیا سے یہ کام کروایا, ہندی والا. اردو اور رومن کا ہم نے خود کیا, اور وسیم بھائی ہمارے ہوتے ہیں انڈیا کے اندر, وہ پروفیسر بھی ہیں, تو انہوں نے ہمارے تمام ریسرچ پیپرز بھی ہندی کے اندر ٹرانسلیٹ کر دیے ہیں. اور 72 احادیث والا ہندی میں بھی آ گیا ہے, ایون انگلش میں بھی آ گیا 58 پیجز پہ, انگلش میں بھی آ گیا الحمدللہ, اپلوڈ ہو چکا ہے. باقی ریسرچ پیپر بھی ahlsunnatpower.com پہ میرے جتنے تھے وہ ہندی میں اردو کے اندر اویلیبل ہیں. تو انہوں نے وہ ترجمہ کیا, تو میں نے ارسلان بھائی جنہوں نے یہ پی ڈی ایف تیار کیا تھا ورڈ کی فائل, میں نے ان کو کہا یار یہ ہندی ذرا سافٹ ویئر میں آن لائن ڈال کے دیکھو, یہ ترجمہ صحیح کیا ہوا ہے اس نے غلط کیا ہوا ہے. واللہ ہم نے جب ایک طرف سے ڈالی نا, وہ تھا مسئلہ نمبر 110A, انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ سوال و جواب کی نشست اور بریکٹ میں حصہ اول. وہ ہندی پوری اٹھا کے جب سافٹ ویئر میں ڈالی نا, ایگزیکٹ اردو وہی لکھی ہوئی آئی, 19-20 کا بھی فرق نہیں تھا. میں نے کہا دیکھو, اور اس میں کتنی زبانیں ہیں جس میں آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سافٹ ویئرز اب تو موجود ہیں, اب تو یہ مولوی والا مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں یہ اینڈرائڈ فون نے تو کمال کر دیا. وضو والا چکر بھی ختم قرآن چھونے کے لیے. آپ اینڈرائڈ فون پہ رکھیں, قرآن پاک آپ پڑھیں, کوئی ضرورت ہی نہیں, چھو تو رہے نہیں, آپ مصحف کو تو نہیں چھو رہے. ویسے تو وہ بھی مسئلہ جعلی ہے. میں نے مسئلہ نمبر 112B کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت سے ریلیٹڈ جو لیکچر ریکارڈ کیا اس میں بتا دیا. تو بہرحال وہ بھی مسئلہ اب ختم ہو چکا ہے. یہ ٹیکنالوجی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان کر دیا. جتنی عوام سست ہوئی ہے نا, اتنے ہی دین کا معاملات آسان ہو گئے الحمدللہ. ہاں جی, سوال اور ڈاکٹر صاحب پہلے جی. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ سعودی عرب میں خواتین کی ڈرائیونگ کرنے پہ پابندی ہے, جی جی, جبکہ کچھ روایات ملتی ہیں جن پہ مسلسل کے مبارک دور میں کچھ صحافیات گھوڑا وغیرہ چلائے گئے جی. تو جب یعنی کچھ طور پہ تو مزدوری گاڑیاں گھوڑے, تو اس کی بنیاد کے اوپر آج کے دور میں عورت جو سی ڈرائیونگ بھی کر سکتی ہے. اچھا, موٹر سائیکل کی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب نے پوچھا یہ سعودی عرب میں جو عورتوں کی ڈرائیونگ کے اوپر پابندی ہے, تو میرے بھائی یہ سعودیہ کے مفتی صاحب کا فتویٰ ہے, کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے. اور جب فتویٰ آتا ہے نا تو ذہن میں رکھا گیا, فتویٰ انگلش میں کہتے ہیں ایکسپرٹ اوپینین. فتویٰ آتا ہی اس وقت ہے جب کسی عالم نے اس کے بارے میں کوئی کامنٹس کرنے ہوتے ہیں, ادروائز تو قرآن و حدیث آتی ہے نا مقابلے پہ. تو جب یہ فتوے آتے ہیں نا علماء کے, تو یہ فتوے ہی ان کو لیا کریں, ان کو قرآن و سنت نہ سمجھ لیا کریں کہ فلاں نے فتویٰ دے دیا, فلاں نے فتویٰ دے دیا, اس کو اور یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا, چاہے پرانے بھی کسی بزرگ کا فتویٰ ہو, وہ فتویٰ ہی ہوگا. چاہے کسی بڑے سے بڑے امام کا فتویٰ ہو, وہ فتویٰ ہے. یعنی اس نے اپنے گمان میں یہ سمجھا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے, تو اس میں اجتہاد کا دروازہ تو قیامت تک کھلا ہے. اجتہاد کی خوبصورتی ہے کہ آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں. کتاب و سنت اجماع میں اختلاف نہیں ہو سکتا, اجتہاد میں تو ہو سکتا ہے. تو یہ جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے اس کے پس منظر کو بھی سمجھیں. مطلب انہوں نے اس حوالے سے کہ عورتیں جو ہیں وہ بہرہ روی کا شکار نہ ہو جائیں, ظاہر ہے کہ وہاں پہ پیسہ بہت ہے, اور عورتوں کو مطلب اس طریقے سے آزاد اگر چھوڑ دیا جائے گا تو بے حیائی پھیلے گی. حالانکہ اس سے بڑی بے حیائی تو یہ ہے کہ دنیا میں آپ کو پتا ہے ٹویٹر اور فیس بک سب سے زیادہ سعودیہ میں یوز ہوتا ہے.
تو یہ بھی تو بے حیائی کے ذریعے ہے نا جی. ان کے اوپر قدغن بھی لگنی چاہیے نا, اس حوالے سے یوٹیوب کے اوپر لگنی چاہیے, اس حوالے سے قدغن کے اس میں سے جو بے حیائی کی مواد ہے اس کو سینسر کیا جائے. میں سوشل میڈیا پہ پابندی کے خلاف ہوں, بالکل کوئی پابندی سوشل میڈیا پہ نہیں ہونی چاہیے. تو دعوت کا دروازہ بند کرنے والی تو اپنے پاؤں کاٹنے والی بات ہے نا, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس حوالے سے جو بے حیائی کے پوائنٹ آف ویو سے سینسر کا ایشو ہے اس کو دیکھا جائے. تو اس حوالے سے انہوں نے لگائی ہوگی. تو اس طریقے سے سعودیہ میں سینما کوئی نہیں ہے, لیکن کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے اندر جو ہے وہ انٹرنیٹ جو ہے وہ اویلیبل اور بے حیائی کا مواد اویلیبل نہ ہو. وہ تو انسان نے خود یوز کرنا ہے. سینمے ختم کرنے یا نہ کرنے سے ایک اچھا اقدام ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ادروائز اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جانے کی ضرورت ہے. تو باقی سعودیہ میں جو یہ پابندی ہے, پھر انہوں نے اس سے بھی پلی لی ہے کہ چونکہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی, اس لیے بھی پابندی لگائی. اور شاید انہوں نے ایک دنیاوی وجہ بھی نکالی ہو کہ عورتیں جو ہے عموماً ایبسنٹ مائنڈ ہوتی ہیں. یہ بات صحیح ہے, جہاں بھی بھرے شہر کے اندر ٹریفک پھنسی ہوئی ہو تو آپ دیکھیں گے کوئی ایک عورت ہوگی وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی, موڑ کاٹ رہی ہوگی یا یو ٹرن لے رہی ہوگی, اور پیچھے پوری ٹریفک بلاک ہوئی ہوگی. کانفیڈنس لوز کر جاتی ہیں, عموماً ایکسیڈنٹ زیادہ کرتی ہیں. شاید یہ ساری وجوہات کے پیش نظر انہوں نے ایک ایکسپرٹ اوپینین دیا. بہرحال اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ان کا اپنا ایک گورنمنٹ کا قانون ہے. اس کو دینی قانون نہیں سمجھنا چاہیے, اس سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ عورتوں کی ڈرائیونگ کے اوپر کوئی پابندی ہونی چاہیے. باقی جتنے شریعت میں جو وہ چیزیں ہیں کہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے اور بے حیائی کی طرف نہ جائے, وہ ساری ریسٹرکشنز اپنی جگہ پہ جو ہیں وہ ہیں, وہ رہنی چاہیے. بل کئی اب ایسے لوگ ہیں کہ مطلب دن کو ان کے جو ہسبینڈ جو ہیں جاب پہ ہوتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے گاڑی میں سفر کرتی ہیں. اچھا, اب ان سے پوچھیں کہ گاڑی کی ڈرائیونگ تو پابندی ہے, عورت اکیلی اگر گھر سے نکلتی ہے اس پہ بھی پابندی ہونی چاہیے. پھر اگر ٹیکسی میں بیٹھ کے چلی جائے وہ ٹھیک ہے, ٹیکسی میں بیٹھ کے چلی جائے ٹھیک ہے, خود ڈرائیو کر کے نہیں جا سکتی تو آپ ناک کو نہ کاٹیں, ناک پہ جو مکھی بیٹھ رہی ہے نا اس کو اڑائیں. ٹیکسیوں کے ذریعے کس قسم کی بے حیائی ہے, فیصل صاحب بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیں. یہ 80s کے اندر جو ہے نا وہ مطلب چلاتے رہے ہیں وہاں پہ ٹیکسی کویت کے اندر 80s میں وہ بے حیائی کا طوفان بدتمیزی تھا ٹیکسیز کے ذریعے ان عورتوں کا, کہ جو آج ہم پاکستان میں تصور بھی نہیں کر سکتے. آج کی ڈیٹ میں 24 سپتمبر 2016 کو بیٹھ کے بھی وہ ہم تصور نہیں کر سکتے جو 80s میں تھا وہاں. ظاہر اب عرب ملکوں کے لیے مطلب ان کے پاس دولت بہت ہے تو اب عیاشی کے ذریعے ہیں, اس لیے نکاح مسیار بھی انہوں نے نکال لیا نکاح متع کے مقابلے پہ. تو یہ ساری چیزیں اسی لیے نکلتی ہیں نا, جب آپ کی بیسک نیڈز پوری ہو جائیں گی پھر آپ عیاش ہو جائیں گے. تو یہ چیز ہے ڈاکٹر صاحب. اور ہاں جی, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, جو یہ آیت قرآن میں نازل ہوئی ہے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کے مقام کو مصلی بناؤ. اس کے اندر حکمت یہ نہیں تھی کہ ایگزیکٹ ابراہیم علیہ السلام جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر ہی آپ نے مطلب مصلی, وہ تو ایک نشانی وہاں پہ مقام ابراہیم کی بنی ہوئی تھی. وہ پتھر ہے جس پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. تو باقی تو پورا خانہ کعبہ ہی مقام ابراہیم ہے. اور وہ چونکہ جس جگہ پر نصب کیا اللہ نے اس کی خاص تعریف کی ہے, اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ مقام ابراہیم پہ اگر امام کھڑا ہوتا ہے ایگزیکٹ اس جگہ پر یا اس کی سیدھ میں کہیں بھی پیچھے تک کہیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹ اس جگہ پہ کھڑا, اس جگہ پہ تو وہ پھر پہلے اس کو اکھاڑے نا. اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہونا ہے تو پہلے تو مقام ابراہیم کو ہی اکھاڑ دیا جائے نا وقتی طور پہ, اس کو پورٹیبل رکھا جائے, اس کو ٹرالی پہ رکھ دیں, سائڈ پہ کریں, ادھر امام کھڑا ہو. یہ مطلب تو نہیں ہے نا اس کا. مقام ابراہیم پہ تو کوئی کھڑے نہیں ہوتا, اس کے اوپر بھی چڑھ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے. اس سے مراد یہ کہ اس جگہ کے اوپر اس کی سیدھ میں آپ طواف کے نوافل بھی ادا کریں گے اور اس کی سیدھ میں آپ کھڑے ہوں گے. وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مستجاب کے اوپر کھڑا ہوا کرتے تھے. مستجاب جو ہے رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک کی دیوار ہے جو 70 انبیاء کا مصلی ہے. اس جگہ پر اگر آپ کھڑے ہوں تو یعنی حجر اسود آپ کی رائٹ سائڈ پہ ہو, رکن یمانی آپ کی لیفٹ سائڈ پہ, اور قبلے کی طرف آپ کا منہ ہو, تو آپ کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا ہے اور خانہ کعبہ کی طرف بھی, اور ایون مدینہ شریف کی طرف. آج کی ڈیٹ میں یہ تینوں, مزاب رحمت جس طرف ہے نا وہ مدینہ شریف بھی اس طرف ہے, بیت المقدس بھی اس طرف. مزاب رحمت یعنی حتیم کی اپوزٹ والی جو دیوار ہے اسے مستجاب کہتے ہیں. وہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تاکہ یہ اختلاف نہ کھڑا ہو, دونوں قبلوں کی طرف منہ ہو جاتا تھا. لیکن بعد میں کیا ہوا, جب تحویل قبلہ ہوئی مدینہ شریف میں جا کے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے مکہ شریف, اگر آپ پھر وہیں پر کھڑے ہوتے تو کسی کو وہم آ سکتا تھا کہ قبلہ وہ بھی ہے. تو پھر حکم دیا گیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. ابراہیم علیہ السلام کا چونکہ قبلہ خانہ کعبہ تھا, ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس نہیں تھا, یہ بات یاد رکھیے گا.
یہ قبلہ چینج ہوا ہے بنی اسرائیل کے لیے. پہلے کعبۃ اللہ شریف ہی تھا, اس کا ذکر بھی قرآن میں اشارتاً موجود ہے. نبی جو یہ اہل علم ہے دوسرے پارے کے سٹارٹ میں, ان کو پتا ہے کہ ابراہیم کا قبلہ یہی تھا. اگر ہم تبدیل نہ کرتے نا تو انہوں نے کہنا تھا یہ دیکھو یہ جھوٹا پیغمبر ہے, کہتا تو ابراہیمی ہے اور ابراہیم کا جو ہے وہ قبلہ تو خانہ کعبہ تھا, یہ بیت المقدس کی طرف کیوں منہ کر کے پڑتا ہے. وہ جیسے ہم پنجابی میں بھی محاورہ ایک بولا جاتا ہے, آٹا گوندیا ہلدی کیوں ہے, کسی نہ کسی شکل میں کوئی کسی کی غلطی نکالی جا سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا پھر کیا ہوا, سیقول السفہاء, اب عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے قبلہ کو چینج ہو گیا, یعنی نہ ہوتا تب یہ کہتے ہیں یہ ابراہیمی ہے اور قبلہ وہ ہے, اب چینج کر دیا تو اب یہ کہتے ہیں قبلہ دیکھو اس نے بدل لیا ہے. تو وہ مقام ابراہیم وہ وہاں پر جب آپ کھڑے ہوں گے, یعنی حتیم والی دیوار اور دوسری طرف حجر اسود والی دیوار, یہ آپ کے دائیں طرف ہو حتیم اور بائیں طرف حجر اسود ہو, یہ آپ کا رخ جو ہے یعنی پاکستان کی طرف سے جو رخ تقریباً بنتا ہے مقام ابراہیم والا, تو اس کی برکت یہ ہے کہ آپ کا رخ صرف خانہ کعبہ شریف کی طرف ہوگا, بیت المقدس کی طرف نہیں ہوگا. اسی لیے اس کا حکم دیا گیا تاکہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ تحویل قبلہ کا مطلب ہے, یہ انڈیکیٹر ہے کہ اللہ نے نئی امت کھڑی کر دی ہے. بنو اسماعیل فائز ہو گئے اس منصب پہ اور بنو اسرائیل کو معزول کر دیا گیا قیامت تک کے لیے. تو نئی امت کھڑی ہوئی, نیا قبلہ, ڈائریکشن والا معاملہ بھی پھر اس طرح اسٹیبلش کیا گیا کہ کل کو کوئی وہم بھی نہ آئے. ویسے تو نماز آپ خانہ کعبہ میں کہیں بھی اس کی طرف رخ کر کے پڑھے نماز تو ہو جائے گی, ٹھیک ہے, لیکن مقام ابراہیم کا اس لیے کہا گیا امام کے لیے تاکہ یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ بیت المقدس کی طرف مسلمان رخ کر کے نماز نہیں پڑھ لے بلکہ خانہ کعبہ کی طرف. بہرحال بیت المقدس کی جو فضیلت ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, اس کی تو عزت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بلکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے کسی اور جگہ کا سفر نہ کرو, یعنی کسی مسجد یا درگاہ, اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. ویسے تو کوئی طالب علم قرآن کے علم کے لیے سفر کرتا ہے تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے. اب کوئی کہ جی صرف ان 3 جگہوں پہ جا کے قرآن کا علم حاصل ہو سکتا ہے, یہ نہیں مطلب. یعنی 3 ایسی مسجدیں ہیں جہاں پر ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت کے ساتھ آپ سفر کریں گے. بیت اللہ شریف, مسجد نبوی اور بیت المقدس. مسجد ایلیا یہ بعد میں حضرت عمر کے دور میں مسجد اقصیٰ بنائی گئی وہ. ہاں جی, ہاں مقتدی وہاں اس کے آگے نہیں کھڑے ہوئے ہوتے, وہ باقی سرکل میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں آگے. جو جس دیوار کے سامنے ہوتا ہے نا امام کعبہ, اس دیوار میں آپ دیکھیں انہوں نے اس کو پیچھے سے ایسے سٹارٹ کیا ہوتا ہے. اور ہاں یہ صحیح ہے کہ امام کعبہ جس دیوار کی طرف کھڑے ہوتے ہیں مقام ابراہیم والی, اس کی اپوزٹ جو دیوار ہے اس میں وہ امام کعبہ سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے جو مقتدی ہے, وہ ہو سکتا ہے, وہ امام کعبہ سے آگے نہیں ہے. جی ہاں, امام کے آگے کوئی نہیں ہونا چاہیے. اور ایون آپ پتا قیام اللیل میں رمضان میں چونکہ طواف تو نہیں روک سکتے, قیام اللیل تو نفلی عبادت ہے, یہ تو انڈیا پاکستان میں مشہور ہے نا, جڑا تراویح نہ پڑھے روزہ ہی نہیں رکھ سکتا. حالانکہ تراویح کا روزے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, الگ سے ایک عبادت ہے, کوئی کرتا ہے ثواب ہے, نہیں کرتا گناہ تو نہیں ہے. تو خانہ کعبہ شریف کا طواف رمضان میں نہیں رکتا, قیام اللیل جو تراویح ہوتی رہتی ہے اس دوران امام کعبہ کو وہ حتیم مطلب وہ مقام ابراہیم سے بہت دور پچھلے والے پورشن میں لے جاتے ہیں. اسی جی آپ مستجاب والی سائڈ پہ بھی لے جاتے ہیں, وہ بدل بھی دیتے ہیں تاکہ لوگ آرام کے ساتھ طواف کعبہ کرتے ہیں. مطاف کو خالی کر دیتے ہیں, وہ تراویح کے دوران مطاف خالی ہوتا ہے, طواف کعبہ ہو رہا ہوتا ہے. طواف کعبہ صرف فرض نماز کے لیے رکتا ہے, باقی وہ الحمدللہ 24 گھنٹے جاری رہتا ہے الحمدللہ طواف کعبہ. ہاں جی, اور بھائی اگر کسی کوئی مسلمان بھائی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو بیسٹ بھی کیا ہے اس کو دعوت دینے کا, لیکن نماز پڑھا کرے. نماز کوئی نہیں پڑھتا اس کو دعوت دینے کا میرے بھائی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسے خدا کا تعارف کروائیں کہ آپ کو کسی نے آپ کی مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے, وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. خدا کا تعارف ہوگا پھر اگلی چیزیں آسان ہوں گی نا. اگر کوئی خدا کو کیجول لے رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کوئی بڑی نانی اماں ہے جس نے معاف کر دینا ہے خیر ہے, اور اس نے یہی تعارف سمجھا ہوا ہے, تو پھر تو اس کو قرآن کا تعارف اور اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے. اس کو تعارف کروائیں کہ بھائی آپ کو جو خدا بتایا گیا وہ اور ہے. قرآن کے اندر جو خدا کا کانسیپٹ ہے, الہ کا, گاڈ کا, سپریم بینگ کا, وہ کچھ اور ہے. اللہ کو سیریس لیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ المومنون میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم نے انسان گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا اور تمہیں مر کے ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا. بڑی دھمکی ہے. اور پھر یہ آیت اس کو سنائے نا, میرا خیال ہے اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. یہ آیت سورۃ الاعراف 179, میں کہتا ہوں اس کی تختی لٹکا لینی چاہیے گلے میں.
اور جیسے عیسائیوں نے سلیب اٹھائی ہوتی ہے نا, وہ گاڑ کے دعوت دینا شروع کرتے ہیں, اسٹریٹ دعوت. مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک تختی ہاتھ میں اٹھا لیں جس پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہو, سورۃ الاعراف آیت نمبر 179, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور بے شک ہم نے انسانوں اور جنوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے. ان کو آنکھیں دی تھی, یہ دیکھتے نہیں, ان کو دل دیے تھے, یہ سوچتے نہیں, ان کو کان دیے تھے, یہ سنتے نہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ تو چوپائے اور جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اللہ نے ظلم نہیں کیا, لیکن اللہ نے یہ ایکسپرٹ اوپینین اپنا دے دیا ہے کہ اکثریت جنوں اور انسانوں کی پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئی ہے, اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. تو لوگوں کو بتائیں کہ آپ کو تو بتایا گیا کہ سارے ہی ٹوٹ جان گے, قرآن تو یہ بتا رہا ہے. تو خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں, اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ناجائز امید ہے تو وہ بھی سن لیجئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7281 نمبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس نے انکار کر دیا, سارے جاتے ہیں جنت میں جائیں. آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. لو, اس میں پورا دین آ گیا. جس معاملے میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے تو آپ جنت میں خود جانے سے انکار کر رہے ہیں. یہ حدیث ہے بھی صورت ہے, اور جس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں جائے گا. وہ یہ کہ جس نے صدق کے دل سے پڑھا, اس کے اوپر قائم رہا, پھر اس سے جو ایک انسانی حیثیت سے کمزوریاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا, اور الٹیمیٹلی اگر عذاب بھی بھگتے گا تو الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا. لیکن یہ عذاب بھگتنا کوئی آسان ہے؟ لوگ کہتے تھے ایک پھیرا ہی لگے گا, یہ یہودی بھی یہی کہتے تھے, سورۃ البقرہ میں آتا ہے ایک پھیرا نہیں لگنا, بڑا لمبا پھیرا ہے, اور وہ پھیرا بڑا خطرناک ہے. اگر یقین نہیں ہے نا تو میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کو اگر یہ پھیرا جو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں, آپ روزانہ صرف 1 منٹ کے لیے موم بتی کے شعلے کے اوپر, فلیم کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیں جو آپ کہتے ہیں نا ایک پھیرا ہی لگے گا. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ 70 گنا زیادہ سخت ہے آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے. آپ کہتے ہیں پھیرا لگے گا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ کسی شخص کو صرف پاؤں میں جوتی پہنا دی جائے آگ کی, باقی جسم آگ میں نہیں ہے, اور وہ اتنا سخت عذاب ہے کہ اس کا دماغ بھی ہنڈیا کی طرح کھولے گا, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو ان کو بتائیں کہ بھائی میرے یہ آپ کن چکروں میں ہیں, آپ نے کیا تعارف سمجھ لیا ہے, خدا کو کیجول نہ لیں. اللہ تعالیٰ بہت اپنے معاملات میں سخت ہے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں, اور ساتھ یہ بات بتا دو کہ میرا عذاب بھی بہت شدید ہے. یہ بیلنس ہے میرے بھائیوں, یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. تو اس حوالے سے خدا کا تعارف کروائیں اور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے معاملات میں بہت سخت ہے, کسی کا کوئی لحاظ کرنے والا نہیں. حتیٰ کہ سورہ مریم میں ہے قیامت والا دن ہر شخص, چاہے کوئی جن ہے, کوئی فرشتہ ہے, انسان ہے, اکیلے فرد کی حیثیت سے اللہ کے حضور پیش ہوگا. بعد میں شفاعت والا معاملہ ہے, لیکن میرے بھائیوں 1 سیکنڈ کے لیے بھی آگ نہیں برداشت ہو سکتی. 50,000 سال کا تو دن صرف قیامت کا ہے. سورۃ الحاقہ میں آیا پارہ نمبر 29 میں. تو یہ کہتے ہیں ایک پھیرا لگے گا, اللہ معافی دے, اللہم اجرنا من النار. ہم تو کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. ان میں سے ہر شخص جو ہے وہ ساتھ اپنے 1,000 آدمی کو لے کے جائے گا, یا 70,000 کو. اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرے. تو یہ کہنا جی پھیرا لگے گا, یہ تو بہت بڑی جرت ہے. تو یہ خدا کے بیان پہ کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا. اللہ سے ڈرنا چاہیے, خدا کا تعارف کروائیں, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ نماز پڑھنا بڑا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اور سوال؟ اسلام میں میرے بھائی تصوف کے حوالے سے میں نے مسئلہ نمبر 55A اور B ریکارڈ کروا دیا ہے. رافضیوں اور صوفیوں کے 2 باطل عقائد کا تحقیقی جائزہ ہے, علم لدنی اور وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو تصوف اس حوالے سے کہ کوئی پیری مریدی کا کنسیپٹ ہو, یہ تو سارا فراڈ پہ چل رہا ہے. باقی تزکیہ نفس کے اوپر اگر کوئی شخص تصوف کی پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ تو ٹھیک ہیں, وہ پازیٹیو چیزیں اسلام سے لی گئی ہیں, بلکہ دنیا میں جتنی بھی اخلاقیات ہیں وہ ساری ریلیجن سے لی گئی ہے. تو باقی یہ جو اسٹیبلش کیا ہوا ہے انہوں نے, پیری مریدی کی شرعی حیثیت پہ بھی میرا ایک کلپ چڑھا ہوا ہے, ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. آپ بلکہ آپ رومن میں لکھیں پیری مریدی کی, بس پیری مریدی لکھتے ہیں تو میرا کلپ کھل جائے گا, PEERI اور آگے مریدی, تو وہ کھل جائے گا کلپ. کہ جس سے یہ ڈیڈکٹ کر رہے ہیں وہ خلفائے راشدین کی بیعت تھی, وہ بیعت اور ہے, وہ بیعت خلافت ہے, بیعت تصوف اور بیعت طریقت تو ہے ہی نہیں ہے. تو یہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے.
اسلام میں پیر صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بیعت اگر کسی کی ہونی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کی بیعت ہے. سورہ توبہ میں آیات آئی تھی کہ مسلمانوں اس بیعت پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیعت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے عوض جو ہیں وہ خرید لیے ہوئے ہیں. اس بیعت پر خوشی مناؤ. بیعت عربی میں کہتے ہیں اپنے آپ کو بیچ دینے کو. انسان تو انسان کے آگے اپنے آپ کو بیچ ہی نہیں سکتا، وہ تو اللہ کے سامنے بیچ سکتا ہے. تو ہماری بیعت تو اللہ کے ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. باقی ان بزرگوں کے جو سلسلے چلے تو ان کے اپنے ہیں، اور اگر یہ سمجھتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ وہی چیزیں بتا رہے ہیں تو ان کو کہیں کہ آپ کے بزرگوں کے جتنے وظائف و اذکار ہیں وہ ان میں سے 90% سے زیادہ تو کتاب و سنت میں موجود ہی نہیں، وہ تو خود گھڑے ہوئے ہیں انہوں نے. تو ہمارے صبح شام کے اذکار، گرین کارڈ بلو کارڈ یہ دیکھیں. ہم اصل میں اگر کوئی پیری مریدی کا دعویٰ کرنا چاہیے تو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم وہ پیر ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا رہے ہیں، نہ کہ یہ لوگ جو اپنی عبادت کروا رہے ہیں اور جو اپنی عبادت اور اپنی پرستش کروا رہے ہیں اور اپنے آگے لوگوں کو جھکا رہے ہیں، لوگوں کی جیبیں بھی ڈھیلی کر رہے ہیں، نہ لوگوں کی عزت چھوڑتے ہیں، نہ مال چھوڑتے ہیں، نہ جان چھوڑتے ہیں. یہ لوگ کہاں سے؟ تو کوئی کنسیپٹ نہیں. 55A ahlsunnatpak.com پہ مسئلہ نمبر ریکارڈڈ ہے، اس حوالے سے جسے شوق ہو تو دیکھ سکتے ہیں. ہاں جی ہاں جی فضان بھائی کو سوال ہے تو کر لیں. کافی سارے تھے وہ کلیئر ہو گئے. کلیئر ہو گئے الحمدللہ. دیکھیں نا جی فی البدی گفتگو ہے اس میں کلیئر ہو جائے. تو بیچ میں دیکھیں کہ کوئی بات کوئی معاف نہیں کر رہا، کسی سینئر بندے کو بیچ میں انوالو کریں. رشتہ داروں کو، دنیا میں ہر شخص کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی نہ کسی کی بات ٹالنے والا نہیں ہوتا، ان لوگوں کو انوالو کریں. ایک دفعہ کوشش کر لیں معافی مانگ کے صحیح نیت کے ساتھ. بعد میں اگر نہیں معاف کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس بندے کا معاملہ ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو راضی کروا دے گا. آپ ایک دفعہ ضرور مانگیں، باقی اس پہ یہ ضروری ہے کہ اس کو معاف کر دیں. اگر نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خود راضی کروا دے گا انشاءاللہ. آپ ضرور کوشش کریں. جی آپ بتائیں آپ صاحب. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ہر 1000 میں سے 999 دوزخ میں جائیں گے. جی ہاں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. مکہ شریف کے گرد طواف کرنا حج کے دوران یا عمرہ کے دوران وہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی انہوں نے وہاں پہ فلورز بنا دی ہیں، تو فلور سمجھ رہے ہیں نا، فرسٹ سیکنڈ اس طرح سے کوئی عرض خانہ کعبہ سے اوپر ہو جاتا ہے. خیر ہے کوئی عرض نہیں. خانہ کعبہ سے چاہے اوپر ہو چاہے نیچے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. خانہ کعبہ کے گرد طواف ہونا چاہیے، وہ بھی اینٹی کلاک وائز ہوگا. اپنا بایاں کندھا خانہ کعبے کی طرف کرتے ہوئے حجر اسود سے طواف کا آغاز ہوگا. حجر اسود کے اوپر ہی مکمل ہوگا. 7 چکر ہوں گے. مسئلہ نمبر 54A کے اندر میں نے پورا طریقہ بتایا. عمرے کا خانہ کعبہ شریف کا ویڈیوز کے ساتھ تعارف کروایا، روزہ شریف کا بھی کروایا 54C کے اندر. تو چاہے اونچا ہو جائے نیچے اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ طواف کعبہ ہے کعبے کے گرد. اور قبلہ تو بہت بڑی چیز ہے. عام مسجد بھی جو ہے نا جی، مسجد زمین سے لے کے آسمان تک مسجد ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مسجد کے اوپر کوئی فلور بنا کے اور اس میں ٹوائلٹ بنا دیں. یہ جو عموماً ہوٹلوں کے اندر یا ہاسٹلس کے اندر مسجدیں بنی ہوتی ہیں یہ پریئر ہالز ہوتے ہیں، یہ مسجدیں نہیں ہیں. ان کو آپ کسی بھی وقت ختم کر سکتے. لیکن ونس ایک چیز مسجد ڈکلیئر ہو جائے گی نا، اس مسجد کے اوپر آپ اگر 4 سٹوری بھی بنائیں گے مسجد ہی بنا سکتے ہیں. تو چونکہ وہ اوپر نیچے سے لے کے اوپر تک مسجد ہی ہے، تو خانہ کعبہ شریف بھی وہاں سے لے کے اوپر تک خانہ کعبہ شریف ہی ہے. اس کے طواف اس کے گرد ہے، تو وہ طواف بالکل درست ہوگا، چاہے 30ویں منزل پہ ہو چاہے 10ویں منزل پہ ہو. آپ جو خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، طواف کو تو بعد میں دیکھیں نا. طواف تو نفلی عبادت ہے یا سنت ہے یا حج والے معاملے میں فرض ہو گئی. آپ جو نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں تو کئی معاملات میں کئی ایسی بلڈنگ ہیں جو خانہ کعبہ سے بھی اونچی ہیں. ٹھیک ہے. اب مری جو ہے ہمارے پاکستان میں یا وہاں پہ طائف ہے وہ تو خانہ کعبہ سے بھی اونچا ہے. تو کیا طائف کے لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے؟ تو یہ چیز ہی نہیں. چاہے آپ پہاڑ پہ ہوں چاہے کہیں پر بھی ہوں، آپ نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں نا، چاہے وہ آپ سے نیچے بھی ہے. تو رخ آپ وہی شمار کر رہے ہوں گے نا، چاہے وہ نیچے بھی ہوگا تو طواف میں بھی وہی شمار ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز میں جب آپ کوئی سورت سٹارٹ کرتے ہیں نا تو بسم اللہ سے سٹارٹ کریں، وہ پروٹوکول ہے. اگر بیچ میں سے کوئی سورت شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، بہتر یہی ہے.
ہاں سورۃ الفاتحہ سے پہلے ہمیشہ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، چونکہ سورۃ الفاتحہ بھی سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے، بسم اللہ اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن سنت ہے کہ ہر فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھیں. اعوذ باللہ صرف پہلی رکعت میں پڑھیں گے، اس کے بعد آپ بسم اللہ سے اسٹارٹ کریں گے سورۃ الفاتحہ کا. اور مسئلہ نمبر 84 میرا ریکارڈڈ ہے فاتحہ خلف الامام کے اوپر، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اس حوالے سے. علوی شب قدر کی جو فضیلت آئی ہے وہ ہاں جی. سورہ قدر میں آ گئی ہے، ہاں لیکن یہ سورہ جو کرتے ہیں شب برات، ہاں اس شب کو جو کہتے ہیں جی یہ فضیلت والی ہاں رات شب ہے، برات کے لیے جتنی فضائل یہ بتاتے ہیں نا جی، یہ تمام کے تمام فضائل جو ہیں نا جی وہ شب قدر کے ہیں. شب برات جو ہے وہ اس کے بارے میں ترمذی میں روایت موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں امام ترمذی نے خود ساتھ لکھا ہے کہ یہ منقطع روایت ہے، اور امام بخاری کا ریفرنس امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ وہ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں جامعہ ترمذی میں. اور ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کو میں ٹی وی پہ سن رہا تھا، وہ شب برات کی حدیث پڑھ رہے تھے، ساتھ پھر ٹھٹک گئے کہ جو شعبان کی 15ویں رات جو ہے وہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور بنی کلب اور بنی بکر کے بھیڑوں کی بکریوں کی جو بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے. اور ساتھ لکھا ہے یہ روایت ضعیف ہے. ابن ماجہ میں بھی ایک روایت ہے جسے شیخ البانی نے تو حسن درجے میں کہا ہے، وہ بھی ضعیف ہے. میں نے اس میں پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا، مسئلہ نمبر 44 شب قدر اور شب برات کے اوپر. ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. شب برات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شب برات اگر کسی کو کہنا ہے، برات کہتے ہیں آزادی کو کی رات کو، تو وہ شب قدر کی ہی رات ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. قرآن پاک میں جب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو قدر والی، ڈیسٹنی والی، تقدیر والی رات، عزت والی رات میں نازل کیا، اور سورۃ البقرہ میں آیا کہ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، تو 15 شعبان تو رمضان میں نہیں آتی. اور بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ وہ اس کو تم رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اس طریقے سے سورہ دخان میں آتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر اہم کام بانٹ دیا جاتا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1000 سال کا پلان فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، اور پھر ہر سال اس کی تجدید ہوتی ہے کہ اس سال کیا کیا کام ہونے ہیں، اور وہ شب قدر میں ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی آپ سمجھے کہ اینول ایک میٹنگ ہوتی ہے فرشتوں کے ساتھ شب قدر میں. اس لیے یہ تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے. واقعی پتے کٹتے ہیں، رزق لکھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شب قدر کی اندر ہوتا ہے، رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں. اور میں نے اس کا آسان طریقہ بتایا. صحیح مسلم میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے روایت ہے، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، یعنی کوئی رکعت فوت نہ ہو، گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا. اور جس نے فجر کی بھی پڑھ لی، گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا. تو آپ رمضان کے عشرے کی آخری جو طاق راتیں ہیں، بلکہ پورا عشرہ ہی کوشش کریں اور پورا رمضان ہی عشاء اور فجر کی کوئی رکعت فوت نہ ہونے دیں، آپ کو شب قدر کا قیام مل جائے گا. بخاری و مسلم کی حدیث ہے، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. پچھلے ظاہر وہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اگر کبیرہ سے بچا جائے. یہ نہیں ہے کہ رمضان میں فصلی بٹیروں کی طرح نکل کے نمازیں شروع کی، پھر اگلے رمضان میں کہ جی ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے. اس میں الفاظ ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. تو نماز چھوڑنا تو سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. کسی نے ایک نماز بھی چھوڑ دی، کبیرہ گناہ کر لیا. ایک رمضان سے دوسرے رمضان تو بڑی دور کی بات ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. نماز تو بہت بڑی چیز ہے. اس کے بغیر تو سمجھے کہ اگر دقت نظر سے دیکھا جائے، جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. بس وہ قانونی طور پہ ایک مسلمان ہے، اس کے کلمے کا احترام کر رہے ہیں، ادروائز وہ اسلام والی بات تو اس کے اندر کوئی نہیں ہے. سیدھی سی بات. جی طاق دنوں کی جو بات ہے رمضان میں، اگر رمضان شروع ہوا ہے اس میں چاند دیکھنے والوں نے ایک یا دو دن ایک دن کا فرق آ جاتا ہے، تو اسے وہ طاق. جی میں نے اسی لیے کور کر دیا تھا کہ پورا عشرہ ہی پڑھیں، بلکہ جو میرا مسئلہ 44 ریکارڈ ہے اس میں یہ جملہ بھی بولا ہے کہ یہ آج کل چاند دیکھنے میں چونکہ فرق پڑ جاتا ہے مون سائٹنگ کے ایشو پہ، تو آپ پورا عشرہ ہی پڑھیں، آخری پورا عشرہ ہی. بال اس کو بھی میں مسئلے کو کلیئر کر دوں، میں اس پہ ڈیٹیل ریکارڈنگ بھی کرواؤں گا مون سائٹنگ کے ایشو پہ. یہ آج کل بڑا پراپوگنڈا پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے کہ جی وہ چاند سعودی عرب کا دیکھنا چاہیے. یہ سارے اس لیے صرف کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں پہلے نکل آتا ہے اور مسلمانوں کو رمضان لانے کی جلدی ہوتی ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر سعودیہ میں چاند بعد میں نکلتا ہوتا نا اور پاکستان میں پہلے،
پھر انہوں نے کبھی نہیں ماننا تھا کہ پاکستان کا چاند دیکھنا چاہیے جی، نظر تو آ گیا نا جی، انہوں نے کہا تھا سعودیہ کا ہی دیکھنا چاہیے. او بھائی میرے بھائی، باقی ساری چیزیں آپ یہاں کی کر رہے ہیں، آپ نمازیں یہاں کی ٹائمنگ کے مطابق پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ باقی سارے معاملات یہاں کے مطابق کر رہے ہیں. سعودیہ کو آپ نے بیچ میں کہاں سے ڈال دیا ہے کہ چاند وہاں پہ نظر آ گیا تو سعودیہ کا دیکھا جائے گا؟ اور یہ سعودیہ کا چاند بھی تو آج نظر آنا شروع ہوا ہے. آج سے 100 سال پہلے تک تو ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں تھا پتا کہ سعودیہ میں کیا چاند نظر آیا ہے نہیں جی. آج وہاں پہ یوم عرفہ ہے نہیں ہے تو کہتے ہیں جی وہاں کے یوم عرفہ پہ روزہ رکھیں جی، 10 محرم کا وہاں کا رکھیں. او بھائی میرے 1300 سال کے مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا سعودی عرب کے اندر آج کون سی تاریخ ہے، تو وہ سارے لوگ محروم رہے ہیں. بس ایک فضول ایک کام شروع کیا ہوا ہے، ایک چھوڑ دیتے ہیں چوہا اور پھر لوگ. بھائی صحیح مسلم میں واضح حدیث موجود ہے، چاند دیکھنے والے چیپٹر کو آپ کھول کے پڑھ لیں صحیح مسلم کے اندر، اس میں یہ واضح موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ وہ حضرت معاویہ کے پاس سے آیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، وہ دمشق میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ لوگ مکہ مدینہ کی والی سائڈ پہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ تو چاند نظر آ گیا ہے اور آپ لوگ یہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اپنے علاقے کا چاند دیکھو، یہ تو صحیح مسلم میں موجود ہے. تو جب اپنے علاقے کا چاند دیکھنا ہے تو جو ایک گورننس باڈی جو کچھ اس علاقے کو لے کے چل رہی، جیسے پاکستان میں روت ہلال کمیٹی ہے، تو وہ ان کا دیکھ لینا ہمارے اس ایریے کے لیے کافی. سعودیہ والے اپنے حساب سے دیکھیں، کیونکہ چاند دیکھنے کے اوپر ہے نا ایسا معاملہ. تو چاند اگر نظر ہی نہیں آیا یہاں کے اوپر، ہم کیسے سعودیہ کے دیکھنے کے اوپر خود کر لیں؟ ہاں اگر ایک پورا ایک سٹینڈرڈ ٹائم زون کے اندر جس طرح پاکستان لائی کرتا ہے GMT+5 کے اندر، تو اس میں پاکستان میں کسی ایریے میں دیکھا جاتا ہے اور گورننس کی جو باڈی ہے وہ ایک ہی ہے ایک پورے ملک کے اوپر، تو اس طریقے سے اس کو فالو کیا جا سکتا ہے. تو باقی آپ حیران کن بات ہے ویسے کہ 10 محرم دنیا میں ایک دن ہی ہوتی ہے، اس میں کبھی نہیں آتا کہ آج 10 محرم منائی گئی، عاشورہ منایا گیا فلاں ملک میں، آج فلاں ملک میں، وہ ایک ہی چل رہا ہوتا ہے. تو بہرحال اپنے علاقے کو دیکھ کے چلنا چاہیے جی، اس میں سعودیہ والا چکر نہیں ہے. سعودیہ والے اپنا دیکھیں گے، ہم اپنا دیکھیں گے. شب قدر نے صرف سعودیہ میں نہیں آنا، ساری جگہ آنا ہے. تو باقی دنیا میں کئی ملک ایسے ہیں کہ جب سعودیہ میں دن ہوتا ہے وہاں پہ رات ہوتی ہے، وہاں تو پھر یوم عرفہ نہیں آئے گا ایگزیکٹ اس ٹائمنگ میں، تو اوور لیپ نہیں کرے گا. پاکستانیوں کو تو یہ دھوکہ کر لیں گے جی 2 گھنٹے کا فرق ہی ہے نا، ویسے تو 1 منٹ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، 2 گھنٹے کا تو فرق بہت زیادہ ہے. تو ہم یہاں پہ جب سحری کر رہے ہوں گے تو ابھی حرم شریف کے اندر تو سحری کا وقت شروع بھی نہیں ہوا ہوگا، ہم پہلے سحری کر رہے ہوں گے. ہم سحری سے فارغ بھی ہو جائیں گے، یہاں پہ سورج بھی نکل آئے گا، وہاں پہ سورج بھی نہیں نکلا ہوگا. 2 گھنٹے کا فرق ہے. وہ GMT+3 میں، ہم GMT+5 کے اندر ہیں. یہ ٹائم زون کا اختلاف، دھوپ گھڑی، یہ ساری چیزیں میں نے پوری سمجھائی ہیں مسئلہ نمبر 30 کے اندر، نمازوں کے اوقات کے اندر. تو بھائی اپنے علاقے کا ہی چاند دیکھا جائے گا، اسی کو ہی فالو کیا جائے. اور پھر اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے جیسے کوئی بڑا اختلاف ہے. یار 1 دن کا فرق پڑتا ہے، صرف 1 دن سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ وہ جی آج بھی اس دفعہ بھی 2 عیدیں ہو گئی، یار 2 عیدیں 1 دن کے فرق سے ہوئی ہیں، دین واٹ؟ اجتہادی ایشو ہے اگر کوئی کرتا ہے تو. یا تو ہونا کہ ہمارا جو ہے وہ محرم کا مہینہ ہو رہا ہو اور سعودیہ میں رمضان کا مہینہ آ جائے، پھر تو پریشانی ہے. 28 دن 29 دن اکٹھے ہوتے ہیں، 1 دن کے فرق کی وجہ سے اتنا بڑا ایک ادھم مچایا ہوتا ہے اور کہتے ہیں جی وہ پتہ نہیں جی اتھے دیے کہ اتھے دیے. بھائی اللہ دے بندے ہو، جتھے آؤ اتھے ہی رہو، اس نو فالو کرو، تواڈے کول وہ چیز پوچھی جائے گی. اتنی دور نہ تسی جناب عیسیٰ ڈالو. ٹھیک ہے جی، محرم میں شادی درس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. جس نے جانا ہے اس کو عام اجازت ہے، اور باقی جو شوق میں بیٹھنا چاہتے ہیں کوشچن آنسر سیشن ہم کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اس کو بند کر دیں گے انشاءاللہ. ہاں جی، محرم میں شادی جو کرنا، محرم میں شادی کے اوپر بھی میرا کلپ، مایوب سمجھتے ہاں جی، مسئلہ نمبر 66A کے اندر میں نے اس کو ویسے بڑا بیلنس بریف کیا. محرم کے اندر شادی کا ایشو، محرم کے اندر شادی کرنا کوئی اسلام میں منع نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اچھا چائے وغیرہ کا انتظام ہے تو ان کو پلائیں نا جی، ساروں کو چائے تو پلائیں نا. شادی کا کوئی لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں. ظاہر ہے کہ امت کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے محرم کے اندر. اگر کوئی پرسنلی اس کو معیوب سمجھتا ہے ضرور سمجھے، اپنے اوپر کوئی پرسنلی وہ سمجھتا ہے میں نہیں کرنا چاہتا، نہ کرے. اس پہ کوئی اسلام نے قدغن نہیں لگائی ہے. جیسا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واشی تم مجھے اپنی شکل نہ دکھاؤ، مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے. اب یہ کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں تھا، واشی تو اسلام قبول کر چکا ہے، اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر بھی حضور کہہ رہے میرے سامنے نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذاتی اپنا معاملہ تھا، اس کو آپ اس طریقے سے دین کے طور پہ تو آپ اس طرح پریزنٹ نہیں کریں گے کہ یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ ہے کہ آپ کسی نے بھی واشی سے ملنا نہیں ہے. واشی نے بعد میں اسی حدیث میں آتا ہے کہ قتل کیا ہے جھوٹے پیغمبری کا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب کو بھی. ٹھیک ہے،
باقی ان میں ایسے انسان کمزوریاں تھیں اسلام کے بعد بھی رہیں, وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. تو لیکن یہ جو محرم والا مسئلہ ہے اس پہ میرا ایک کلپ چڑھ چکا ہے کہ کیا 10 محرم کو یا محرم کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں. نہیں, مسئلہ نمبر 66A ہے, ابھی محرم کا مہینہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے, اس میں یہ کلپ آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس میں میرا ایک بیلنس موقف ہے. اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھیں تو میں کہتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کام کو کرنے کی, اور مہینے تھوڑے ہیں, آپ اگر کرنا ہی ہے محرم میں ضرور کریں, پہلے 10 دن گزار لیں, جان بوجھ کے کوئی ایسا معاملہ نہ کریں. اور میں اس کے ثبوت میں وہ حدیث پیش کروں گا جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, مسلم میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ, اگر مجھے تیری قوم کا خیال نہ ہوتا کہ یہ نئے نئے زمانے جہالیت سے پھرے ہیں تو میں خانہ کعبے کی دیوار کو توڑ کے حتیم کو اس کے اندر داخل کر دیتا, لیکن اب مجھے خطرہ ہے کہ یہ اس کو معیوب سمجھیں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو نہیں توڑا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ مشرکین عرب نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا, ان کے پیسے ختم ہو گئے. اگلے دن مجھے ای میل آئی کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسے ختم ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسے نہیں ختم ہوئے تھے, آپ نے تو یہ تعمیر کیا ہی نہیں, آپ سے پہلے کا چل رہا تھا. مشرکین عرب نے اپنے حلال مال سے اسے تعمیر کیا, پیسے ختم ہو گئے تو مجبوراً انہوں نے, ان کے پاس رقم ختم ہو گئی تو وہ حتیم چھوٹی سی دیوار بنا دی, امت کے لیے خیر فائدہ ہی ہو گیا. آپ کی خواہش تھی, بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ سے ابراہیمی بنیادوں پر کروں. پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے فتنہ کھڑا ہوگا. اسی فتنے کے پیش نظر جو ہے وہ حتیم آج تک خانہ کعبے سے باہر ہے. بیچ میں ایک دفعہ کوشش کی, حجاج بن یوسف سے عبداللہ ابن زبیر نے توڑ کے اسے داخل کیا, حجاج بن یوسف نے پھر توڑ کے باہر نکال دیا بنو امیہ کی وہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے. بہرحال وہ معاملہ پھر اب تو یہ ہے کہ اب وہ باہر ہی ہے, اس میں نماز پڑھنا گویا مسجد میں نماز پڑھنا ہے, خانہ کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھنا ہے. تو اس اعتبار سے جو کچھ معاشرتی ایشوز ہوتے ہیں ان کو آپ ضرور ایڈریس کریں, حلال و حرام کے تحت نہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں, حلال و حرام کا کوئی مائی کا لال نہیں فتویٰ لگا سکتا. کوئی شیعہ بھی یہ بات نہیں کہے گا کہ جی حرام کا مسئلہ ہے. تو باقی ذاتی پسند ناپسند آپ اس کو اپنے اوپر اپلائی ضرور کر سکتے ہیں, اس کی ترغیب نہیں دلا سکتے, لوگوں کو اس کے اوپر ابھار نہیں سکتے. خود کیا شیعہ کر رہے ہوتے ہیں کہ محرم کے اندر باقاعدہ نئے کپڑے سلواتے ہیں, سفید شلواریں اور کالے کرتے, دیکھو وہ بالکل سلواتے ہیں. خود آپ نے کیوں یہ تمام یہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ سارا بھائی فراڈ ہی چل رہا ہوتا ہے, چاہے سنی کر رہے ہوں چاہے شیعہ کر رہے ہوں. جو غلط بات ہے وہ بھائی غلط ہے, سیدھی سی بات. اور سفر کے بارے میں بھی ہے کہ سفر میں کچھ شادی سفر کے بارے میں بھی مشہور کیا ہوا ہے, اہل سنت کے یہاں زیادہ مشہور ہوا ہے. حالانکہ بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں کہ سفر کوئی منحوس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں سفر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے لہٰذا وہ شادی نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. میرے بھائی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اسلام تو توہمات کو چھوڑتا ہے. اسلام تو کہتا ہے ولا تقف ما لیس لک بہ علم, انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہ ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا, بے شک آنکھ کان اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو استعمال کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو علمی دلائل ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جی سفر میں یہ ہو گیا تھا. بھائی کوئی دنیا میں مہینہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا کام نہ ہوا ہو, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ اسی طریقے سے اس پاس سے جناب لتا نہ کرو, اس پاس بغداد شریف ہے, اس پاس فلانا شریف ہے, اس پاس فلانا شریف ہے. بھائی یہ اس طریقے سے تو آپ دنیا میں جی نہیں سکتے. یہ لوگوں نے من گھڑت اپنی جو ہے نا معاملات بنائے ہوئے ہیں. اور سوال کسی کا؟ جیسے انگلش کیلنڈر میں یہ چائے پئیں لیکن آپس میں گفتگو کوئی نہ کرے, کیونکہ یہ آڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, چلانی پڑ جائے گی تو پھر آپ کی پھر بیچ میں باتیں بھی آئیں گی. جی جیسے انگلش کیلنڈر کے مہینوں کے ڈیز فکس ہیں, ویسے کیا اسلامک کیلنڈر کے مہینوں کے ڈیز فکس ہیں یا کس چیز کا فرق رہتا ہے؟ اسلامی مہینوں کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ چاند کی روت کے اوپر ہوتا ہے, ہم میتھمیٹیکلی تو ایسٹرونومی کی فیلڈ کے لوگوں سے ہیلپ تو لے سکتے ہیں کہ چاند کے پیدا ہونے کی عمر کتنی ہے, اتنے گھنٹے کا, 16 گھنٹے سے کم ہو تو چاند نظر نہیں آتا. اگر اس کے پیدا ہوئے ہوئے 16 گھنٹے کا ٹائم ہو تو 16 گھنٹے سے کم کا چاند نظر نہیں آتا. اس سے زیادہ کی نظر آتا ہے, وہ بھی اگر بادل نہ ہو. اب بادلوں کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بادل آئیں اور مطلع صاف نہ ہو تو پھر تم 30 دن شعبان کے پورے کرو. اب ہم اس کو بدل نہیں سکتے نا, اس شریعت کو کیسے بدل دیں؟ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو ہم بالکل, اگر ہمیں سائنس بتا دیتی کہ چاند جو ہے وہ 24 گھنٹے کا ہو چکا ہے لیکن بادلوں کی وجہ سے نظر نہیں آیا, ہم اس کو فالو کر سکتے تھے. اور اسی لیے گامدی صاحب کا موقف ہے کہ کر لینا چاہیے. لیکن دوسری طرف ایشو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, لہٰذا اس کے اوپر ابھی میری کوئی حتمی رائے نہیں ہے. میں تو ابھی احتیاط والی جگہ پہ ہی ہوں کہ ہمیں جو احادیث ہیں انہیں کو ہی فالو کرنا چاہیے. تو باقی گامدی صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھیں نمازوں کی جو ٹائمنگ ہے وہ ہم گھڑی کو ہی دیکھ کے چل رہے ہیں. ایون عصر کے بعد کالے بادل بھی آ جائے نا, کسی کو دماغ میں نہیں آئے گا کہ یار روزہ کھول لو خیر ہے. ہم کتنے پر اعتماد ہوتے ہیں گھڑی کی وجہ سے کہ نہیں حالت گھنٹہ پہ ہے, اور حالانکہ آپ کے زمانے میں ایسا ہو گیا تھا.
مسئلہ 53 رمضان المبارک کے صحیح احکام و مسائل نے بتایا کہ وہ اتنا جھاڑ پڑا کہ روزہ کھول لیا, پھر بعد میں سورج نکل آیا, پھر اس روزے کی قضا کی گئی. آج تو اس غلطی کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. گھڑیاں ہمارے ہاتھوں میں ہیں جناب, یہ پوری دنیا بھی کالی ہو جائے, گھڑی کو دیکھ کے ہم نے روزہ کھولنا ہے کہ جی آج 7:25 پہ روزہ کھولنا ہے, چاہے جناب جو مرضی ہو جائے, تو ہم اسی کو فالو کرتے ہیں. وہ اس کے اوپر قیاس کرتے ہیں. غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ بھی تو آپ گھڑیوں کو دیکھ رہے ہیں نا, آپ سورج کو نہیں دیکھ رہے, کسی نے دھوپ گھڑی نہیں بنائی ہوئی ہے کہ سایہ ایک مثل ہوا ہے نہیں, تو اس کو وہ چاند کے اوپر بھی لے جاتے ہیں. بات ان کی بھی مضبوط ہے اپنی جگہ. تو بہرحال یہ ہے کہ چاند کے حوالے سے جو ہے نا وہ ضرور امداد لے لینی چاہیے. رمضان ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو, چاند کا مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا, 28 کا نہیں ہوتا. اس کا کیلنڈر بنانا جو ہے وہ سافٹ ویئر ویسے بنے ہوئے ہیں, کافی حد تک وہ ٹھیک بھی ہیں, لیکن جب تک وہ ایوالو نہیں ہو جاتے اس حوالے سے کہ اس میں آپ ٹریک ریکارڈ 10 سال کا اکٹھا کریں, 10 سال کا آپ ڈیٹا اس میں ڈالیں اور ایگزیکٹ وہ صحیح نکال دے سافٹ ویئر کہ ایسا ہی ہمیشہ ہوتا ہے, ایسا ہی بیہیویئر ہوتا ہے چاند کا, تو پھر تو ٹھیک ہے, اس کو فالو کیا جا سکتا ہے, اجتہاد کیا جا سکتا ہے, امت کانفرنس بلائے, اجماع بھی کیا جا سکتا ہے. تو سعودیہ میں ہے ویسے اس طرح کیلنڈر انہوں نے بنایا ہوا ہے, لیکن رویت ہلال کمیٹی ان کی بھی ہے. بعض اوقات وہ اپنے کیلنڈر کے خلاف بھی چلتے ہیں. ایون اگر کوئی مسئلہ ہو جائے, بعض اوقات وہ عید کے موقع پہ بھی اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں جی اس دفعہ ایک روزہ کے ساتھ مسئلہ ہو گیا تھا تو ایک روزہ کی قضا کر لی جائے. اس لیول پہ بھی ہوتا ہے, ذمہ داری سے لوگ کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی یہ ہمیں مشہور کیا جی حکمرانوں کے کہنے کے اوپر رمضان جلدی شروع یا عید پہلے. یار ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ تمام مقاصد فکر کے لوگ رویت ہلال کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور جید علماء, یہ وہ گلی محلوں کے وہ روٹیاں مانگنے والے مولوی نہیں ہوتے, دنتر قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں کہتے ہیں. یہ میں دنتر کا لفظ یعنی کہ وہ ایک اسٹرانگ قسم کا بول رہا ہوں کہ بڑے سینئر لیول کے لوگ, اور یہ اگر کسی کو برا لگے تو میں معذرت اس لفظ کے اوپر. تو یہ جو بڑے قسم کے علماء بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ جب ڈیسیژن کر دیتے ہیں وہاں پہ سائن کرتے ہیں, نیچے چھوٹے موٹے مولوی جو ہیں ان کو یہ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی نہیں. اس دفعہ بھی وہ جو پوپل زئی صاحب تھے ان کو حکومت نے جو ہے وہ عمرے پہ بھیج دیا, تو اس دفعہ مسئلہ ہی نہیں کھڑا ہوا وہاں پہ. اچھا پھر دیکھیں کہ یہ مسئلہ صرف رمضان کے اوپر کھڑا ہوتا ہے, بڑی عید پہ نہیں ہوتا. بڑی عید کٹھی کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ پشاور کی آپ ہسٹری اٹھا لیں کے پی کے کی, آپ پچھلے 30 سال کی ہسٹری دیکھ لیں, کبھی پشاور میں 30 روزے نہیں ہوئے, ہمیشہ 29 روزے ہوتے ہیں. تو مجھے خود ایک پٹھان بھائی نے یہ بات بتائی, اس نے کہا جی ہمارے لوگوں کو رمضان لانے کی بھی جلدی ہوتی ہے اور عید لانے کی بھی. اس نے مجھے بات بتائی, وہ کہتا ہے جی میری ہوش میں, ابھی میری عمر کہتا ہے جی 37-38 سال ہوگی, میری ہوش میں کبھی 30 روزے نہیں ہوئے کے پی کے میں, ہمیشہ 29 ہوتے ہیں. تو اتنا بڑا اس نے اتفاق تو نہیں ہو سکتا نا. تو جو ضرورت کے تحت کمیٹیز گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہیں, ان کمیٹیز میں رکھنا نہیں, اس حوالے سے ڈالنا چاہیے. اور ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں, ان کا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے اس کے اوپر کہ وہ جناب چاند کو یہ پہلے یا بعد میں نکالنے کی کوشش کریں, پوری ذمہ داری کے ساتھ. بلکہ اس دفعہ آپ کو پتہ ہے رمضان کے چاند میں وہ مفتی منیف صاحب کا وہ ناراض بھی ہو گئے تھے, ٹیلی فون بھی انہوں نے کہا جی کوئی چاند شاند ابھی ہم نہیں اناؤنس کر رہے, شہادتیں آ چکی تھیں. اگر انہیں غصہ نکالنا ہوتا نا تو نکال سکتے تھے, کہتے نہیں نظر آیا, میں نہیں مانتا شہادتوں کو. وہ تو اسی طرف ہی جا رہے تھے نا کہ میڈیا پہلے کیوں نشر کر رہا ہے, اور میں اس میں ان کے ساتھ ہوں کہ میڈیا کو جب تک ایک رسپانسیبل پرسنالٹی جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے اس کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہی نہیں ہوئی ہے, تو آپ کس بیاب کے اوپر ایک میڈیا کے اوپر اس طرح کی اناؤنسمنٹ چلا دیتے ہیں. وہ رسپانسیبل ہے, اس کے کام ہے کہ وہ یہ کام کرے, اس کے بعد آپ بے شک چلائیں. یہ بات مفتی صاحب کی ٹھیک تھی. باقی جو غصے کا اظہار ہے وہ مطلب ظاہر ہے کہ جو کسی کی جگہ پہ ہوتا ہے, میں تو کوئی غصہ کھانے والا بندہ صحیح بات پہ ہوتا ہے, مجھے اس پہ غصہ نہیں آتا کیونکہ مجھے خود بڑا غصہ آتا ہے صحیح بات پہ. اس لیے میں ترس ہی کھاتا ہوں کہ یار اس بندے کی کنڈیشن کو وہی سمجھ سکتا ہے جو رسپانسیبل آدمی ہے. بال غصے میں آگے گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے, اس کو آپ کنڈیم کریں گے. ادروائز اگر کوئی تھوڑا بہت اظہار کر دیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وعلیکم السلام. جی چاند کو میرے بھائی اس وقت دیکھیں گے نا جب کون سی ڈیوائس ہے جی, اسپارکو کے پاس ہے کوئی ایسی ڈیوائس؟ ٹیلیسکوپ سے نہیں, اس طریقے سے نہیں نظر آتا جب تک وہ اب صورتحال الٹرا سونک ویوز کے ذریعے ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہے چیز, لیکن اس کے لیے تو اتنی زیادہ انٹینسٹی کی تو ابھی تک ویوز نہیں ہے. یہ ہاں الٹرا ساؤنڈ مطلب تھوڑے سے فاصلے کے لیے تو ہو سکتا ہے, بادلوں میں سے گزار کے میرے میں نہیں ہے ایسا کوئی ہے. کس سے؟
اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے تو سامنے لے کے آئے نا جی, اس کو پبلک کے سامنے لے کے آئے. جب اتنی چیزیں موجود ہیں تو پھر بھی جو اتنا مسئلہ نہیں میرے بھائی, میرے خیال ہے اس میں یہ کرنا چاہیے کہ ایکسپرٹ لوگ بیٹھیں, خوف خدا رکھنے والے. آپ تو ڈاکٹر ہیں نا, میں آپ سے پوچھتا ہوں, کئی ڈاکٹر نزلہ زکام کے اوپر کہتے ہیں جی نماز وضو کرنے کی ضرورت نہیں, تیمم کرو. اس طرح کے ڈاکٹروں کی ہم بات تو نہیں مانیں گے. خوف خدا رکھنے والا, جس نے خود نماز بھی پڑھنی ہے, جس کو خود مطلب یہ خیال ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے, وہ بندہ اگر یہ بات کہہ رہا ہے نا کہ جی آپ جو ہے نا خیر ہے تیمم کر لیں, پھر تو بات سمجھ آتی ہے کہ یار وہ خود بھی, اس کو بھی خیال آئے گا کہ یار میں نے اگر کوئی اس طرح کا فتویٰ بتایا تو میری گرفت نہ ہو جائے. لیکن ایک عام آدمی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ, تو اس میں خوف خدا رکھنے والے لوگ شامل ہونے چاہیے جو یہ کام کریں, پھر ہی مانا جائے گا. جی یہ جو مشاور ہے کیا کہتے ہیں ہر بندہ چاند خود دیکھے, حالانکہ میں نے اس دن پیپر میں بھی پڑھ رہا تھا, غامدی صاحب نے بھی ایک دفعہ نا اختلاف کیا تھا اور ان کو سزا بھی ہو گئی تھی. کیا اختلاف کیا تھا؟ کہ عید انہوں نے بتائی ہے نا کہ جمعے کو عید بن رہی تھی, ٹھیک ہے نا, انہوں نے حکمرانوں نے نہیں کرنے دی. تو نہیں, چاند اگر نظر آ گیا اور حکمران اگر کہہ بھی رہے ہیں کہ نہ کرو, پھر تو نہیں حکمرانوں کی بات مانی یہ جائے. ہوئی ہے ویسے. چلے جب بھی ہوا ہے نا بات, چاند جب آپ نے خود دیکھ لیا پھر تو کوئی مطلب رہ نہیں جاتی نا. اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہے نا. لیکن وہ چاند نظر بھی آنا چاہیے نا. چاند خان نہ نظر آیا ہو, چاند ہی نظر آیا ہو, ٹھیک ہے نا. وہ کے پی کے میں تو نام بھی اس طرح کے رکھ دیے جاتے ہیں نا, تو زیادہ ایشو اسی ایریا پہ ہی آتا ہے ہمارا. اس ایریا پہ اتنا ایشو نہیں آتا. ہر بندے نے خود نہیں دیکھنا میرے بھائی, ہر بندہ کس طرح خود دیکھ سکتا ہے. شہادت کا کنسیپٹ کیوں ہے کہ کوئی شہادت دے گا باقی لوگ مان لیں گے. مسلمان شہادت اسی لیے ہے نا کہ ایک یا دو نے, تین نے, چار نے جنہوں نے دیکھا وہ بتائیں گے, باقی لوگ قبول کر لیں گے. ہر بندہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا. یہ جو ٹی وی پہ موصول ہو رہی ہوتی ہیں کالیں, پوری تحقیق کرتے ہیں, ہاں جی, دیکھ کے ان کی تحقیق کی جاتی ہے. فیک کال تو نہیں ہے, تحقیق کی جاتی ہے. موبائل پہ ہی آ رہی ہے نا کال. نہیں اوپر رابطہ کرتے ہیں نا, ہر علاقے میں سب کمیٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ. پھر اتنے زیادہ لوگوں کا جھوٹ پہ جی فون کر رہا ہے, وہ چیک کیا جاتا ہے, بالکل نام لکھواتا ہے, پورا اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے. ایک مسلمان ہے, وہ سکھ ہے میرے بھائی. جب وہ 4 منٹ میں وہ کیسے اس کو سرٹیفکیٹ مل گیا یہ سکھ ہے, وہ اس لیے کہ باقی پوری امت بھی اسی کے ساتھ کی ہے, باقی کوئی صحابی نہیں ہے. نہیں, وہ پوری تحقیق کرے, ٹیلی فون پہ انفارمیشن ملتی ہے. ہاں وہ اس طرح ہوتا ہے. ہاں, اور پھر اتنے زیادہ لوگ فون کرتے ہیں, اتنے لوگوں کا تو جھوٹ پہ اکٹھا ہونا محال ہوتا ہے نا. ہاں صرف کوئی ایک دو بندوں پہ ہی ہو کہ پورے ملک میں 2 بندوں کو ہی نظر آیا اور کسی کو نہیں نظر آیا, پھر تو انسان ڈاؤٹ فل ہو سکتا ہے. جب یہ شہادتیں اچھی خاصی موصول ہوتی ہیں اس کے بعد تحقیق کی جاتی ہے. اس طرح ہی ہوتا ہے. بورا جو ہے نا جی, یہ بیسیکلی شیعہ کی ایک آف شوٹ ہے, اسماعیلی ہیں. یہ اسماعیلی جو اسکول آف تھاٹ ہے, ایک اتنا اشری ہیں, دوسری طرف اسماعیلی ہیں. امام جو تھے نا, امام باقر, ان کے 2 بیٹے تھے نا, امام جعفر اور امام اسماعیل. تو جو امام اسماعیل کو فالو کر رہے ہیں وہ اسماعیلی ہیں, جو امام جعفر کو کر رہے ہیں وہ اتنا عشری ہیں. تو یہ بہری بھی انہی میں سے ہے, انہی کی ایک آف شوٹ ہے. اور لیکن ان کے عقائد و نظریات اتنے خراب ہیں کہ اتنا عشری جو شیعہ ہیں وہ ان کو کافر ہی کہتے ہیں, کیونکہ قرآن کے بارے میں ان کا بڑا غلط کنسیپٹ ہے. یہ کہتے ہیں قرآن کے جو ظاہری معنی ہے نا, یہ اصل معنی نہیں, اس کے اندر جو پوشیدہ ہے ہمارے جو بزرگ بتائیں گے نا, ویسے تو یہ سارے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ بیچارے ذرا سامنے آئے, وہ منہ سے بول کے سامنے آ گئے, ادروائز صوفی بھی یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے بوری جو ہے نا وہ, لیکن آپ کو حیران کن بات بتاؤں, بوری جو شیعہ ہیں ان کے اندر حافظ قرآن بہت زیادہ ہے. ہاں جی, قرآن کا بہت ان کے اندر رواج ہے. اور یہاں پہ جو سنیوں نے مشہور کیا جی شیعہ کے اندر کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا, شیعہ کے اس گروہ میں حافظ قرآن اتنے زیادہ ہیں جس کو شیعہ بھی کافر مانتے ہیں. وہ اللہ کے بندو, حافظ قرآن کو اللہ نے قدغن لائی ہے کہ بھی سنی ہوئے گا, بھی وہ بھی کہ انفی ہوئے گا تو انہوں ہی حفظ ہوئے گا, اور کسی نے ان کو غیر مسلم بھی حفظ کر سکتا ہے. یہ تو قرآن کا معجزہ ہے کہ کوئی بندہ بھی اس کو حفظ کر سکتا ہے, جو کوشش کرے گا حفظ کر لے گا. شیعہ کے اندر بھی حافظ قرآن موجود ہے, بوریوں کے اندر موجود ہے. مجھے خود ایک بھائی نے فون کیا, اس نے کہا ہمارے رشتہ داروں میں اکثر حافظ قرآن ہے لیکن قرآن سے دور ہیں. خیر وہ میرے لیکچر سن کے اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے منہج تک پہنچایا, تو وہ کہہ رہے تھے میں دعوت کیسے ان کو دوں, تو میں ان کو بتا رہا تھا. ان کا جی حافظ قرآن اتنے زیادہ ہے جی.
نہیں خدا تو نہیں مانتے ہیں وہ، بس اس کو اسی طریقے سے درجہ دیتے ہیں ایک آئمہ کو. یہ آپ چھوڑ دیں، آپ ایک معاملہ ایک پورا لادہ سے. ہاں باقی کوئی ایسا مسئلہ پوچھیں جو کتاب و سنت میں عام ہے. یوم عرفہ جو ہے عید سے کیا مراد ہے؟ اور پاکستان میں چاند کے حساب سے جی پاکستان کے، یہی تو بتا رہے ہیں اتنی دیر سے، پاکستان کے حساب سے ہوگا. یوم عرفہ تو اس کا نام ہے نا جی، عرفہ کا دن. ہاں عرفات کا دن. یہاں پہ تو یوم عرفہ ظاہر ہے 9 ذی الحجہ کو ہی ہوگا. 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے نا. یہ ہمیں اب تو اس لیے پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ موبائل فون اور میڈیا ہے. آج سے 100 سال پہلے ٹی وی نہیں تھا، ہمیں پتا تھا کہ یوم عرفہ کب ہے؟ پتا تھا. جب بھی حج کا دن ہو اس دن یوم عرفہ ہے. ہاں حج، تو وہ سورج کے حساب سے تو میں وہی بات کر رہا ہوں، آپ بات کو سمجھیں. آج سے 100 سال پہلے ہمیں پتا تھا آج کس دن ہے؟ آج سے 100 سال پہلے اگر ہم ہوتے تو ہمیں پتا ہوتا کہ حج کس دن ہے. بتائیں آپ. نہیں کس نے پتا چل جاتا؟ کس نے فون آتا وہاں سے؟ نہیں پتا چلتا نا، نہیں پتا چلتا نا. آج سے 100 سال پہلے، 100 سال پہلے تو آپ کو یہ بھی نہ پتا چلتا گجرات میں کیا ہوا ہے قریب 40 کلومیٹر کی ڈرائیو پہ. تو اس وقت پھر ہم یوم عرفہ پاکستان میں 9 ذی الحجہ کا روزہ کب رکھتے؟ جب پاکستان میں 9 ذی الحجہ ہوتی. تو آج اگر میڈیا سے پتا چل گیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم دین ہی بدل دیں گے، وہ تو ہم اپنے مطابق ہی رکھیں گے. سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ یہ بات ہے. اور جی کسی کا میرا خیال ہے ہاں جی جب آدمی لاہور سے کراچی تو روزہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو جہاز کے اوپر جب آدمی کا کوئی ٹائم ہوتا ہے اسے 7 بجے جو روزہ کھلتا ہے، جی اس وقت بھی سورج کی روشنی نہیں، اس جہاز میں جب بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، جب سورج کی روشنی نظر آ رہی ہے نا، جب تک وہ آنی بند نہیں ہوگی آپ نے روزہ نہیں کھول سکتے. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں تو روزہ نہ رکھیں نا. آپ کو کس نے کہا جہاز میں روزہ رکھیں؟ مسافر کے لیے تو یہ چیز پسندیدہ ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے. آپ روزہ چھوڑیں، کھول لیں روزہ، اس کے بدلے ایک روزہ بعد میں رکھ لیں. بس ٹھیک ہے انشاءاللہ باقی اگلی دفعہ ڈسکشن کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.